آپ سب کا بہت شکریہ. حزب روایت بجٹ کے اگلے دن ہم حکومت کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں اپنی جو صحافی برادری ہے اس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ جو بجٹ کی چیدہ نکات ہیں وہ پیش کیے جائیں. اور آج کی یہ بجٹ پریس کانفرنس جو ہے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس وہ زیادہ اہمیت اس لیے بھی رکھتی ہے کہ کل جو ماحول اسمبلی میں کیا گیا تو شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے کچھ سنا کہ نہیں سنا صحیح طریقے سے، یا آپ لوگ بھی کچھ اور چیز میں انٹرسٹڈ تھے کہ یہ بجٹ کو چھوڑو، یہ جو ادھر سیٹیاں ویٹیاں بج رہی ہیں ان کو فلم کرو. وہ خیر ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. میرا خیال ہے سندھ کے لوگوں کا انٹرسٹ تھا کہ وہ دیکھیں کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے اور بجٹ میں حکومت ان کے لیے کیا پیش کر رہی ہے. میں شروع کروں گا جو سیلینٹ فیچرز ہیں جو کہ نمبرز ہیں بجٹ کے، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں. اگلے سال کا ہمارا بجٹ 1,477,903,000,000 کا ہے. اس کو باقی لفظوں میں مجھے نہیں آتا. 14,077 ارب روپے. اس کے ارب کے بعد خرب ہوتے ہیں، کتنوں میں خرب ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، 14 خرب بن جاتے ہیں جو بھی بنتے ہیں. لیکن میں ہماری جو انکم ٹوٹل ہے جو ہم نے ایسٹیمیٹ کی ہے، اور اس پہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، وہ 1,452,168,000,000 ہے. ٹوٹل 25,735,000,000 کا ڈیفیسٹ بجٹ ہے. یہ ڈیفیسٹ بجٹ کیسے پورا کریں گے؟ اس کے ریسورسز ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ڈیورنگ دا ایئر اپنے کچھ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جہاں کٹ کر سکیں کٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک سے اوور ڈرافٹ لینے کی. وہ فیسلٹی کو استعمال کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 33 ارب 33 بلین کی ہے. وہ بھی ہم نے انکریز کرنے کے لیے کہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہماری وہ بڑھائی جائے، تو اس سے پورا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا جو ناانصافی میں کچھ دن پہلے بھی آپ کو پتہ چلا تھا سندھ کے ساتھ ہوئی ہے، کہ جو سندھ کے پیسے سپریم کورٹ نے روکے ہوئے ہیں بحریہ کے حوالے سے، وہ بھی اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے میں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے تو جو ہمارے پلانز ہیں پورے سندھ کے لیے جو کہ ادروائز ہم کم ریسورسز کی وجہ سے پورے نہیں کر سکے، اس میں بھی ہمیں مدد ہوگی. اس کے اندر جو ہماری ٹوٹل ریونیو میں نے بتایا 1,452,000,000,000 کا، اس کی میں آپ کو یہ جو خرچہ ہے اس کی بریک ڈاؤن دے دوں. ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہم نے پیسے ملنے ہیں وہ 869 بلین ہے. 869 ہو جاتے ہیں نا ارب روپے. اس سال یہ جو گزر گیا سال 15 دن باقی ہیں، اس میں 760 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا، پھر میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہمیں 613 ارب روپے ملے، یعنی 147 ارب روپے انہوں نے ہمیں ابھی دینے ہیں. میں امید کرتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کرے میں غلط ہوں، یہ وعدہ وہ پورا کر دیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ 147 ارب روپے ہمیں جون کے مہینے میں دیں گے. تو جو 760 ارب روپے انہوں نے وعدہ کیا تھا، ویسے ہی وہ وعدے کو وفا نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کو ڈکریز کر دیا ہے، 717 ارب کر دیا ابھی کہ اب یہ اتنے دیں گے. تو اس کے حساب سے بھی تقریباً 104 ارب روپے ہمیں ملنے ہیں جون کے مہینے میں. اور میں نے آپ سب دوستوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 جولائی کو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں سے ملا کتنا ہے ہمیں اور کتنا شارٹ ہوا ہے. میں تو 147 کا حساب لگاؤں گا، اس لیے کہ 147 ارب روپے یعنی 760 کے حساب سے وہ ہمیں ملنے چاہیے تھے. اگلے سال میں نے بتایا 869.68 بلین کا وعدہ ہے، جس میں ریونیو اسائنمنٹس ہیں 798 بلین. جو مجھے تھوڑی سی تشویش ہے، اسٹریٹ ٹرانسفرز جو ہمیں ملتے ہیں، آئل اور گیس کی رائلٹی اور گیس ڈیولپمنٹ سرچارج. اس مد میں جو یہ کرنٹ ایئر گزرا اس میں 62 بلین 62 ارب روپے کی ایسٹیمیٹ تھا. اگلے سال اس کو 49 ارب روپے کر دیا. وہ کیا
ریزنز ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ابھی ایکسپلین نہیں کیا. یہ تھوڑی سی تشویش ضرور ہے ہمیں اس بات پہ. پروونشل ٹیکسز کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے پروونشل ٹیکسز جو اگلے سال کے لیے رکھے ہیں، ٹوٹل ٹیکس اور نان ٹیکس ریسیٹس ملا کے 329 ارب روپے، 329 بلین، جس میں ہماری امید ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ریونیو سورس ایس آر بی ہوگا. اور اس سال ہم نے 125 ارب روپے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسے ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ کو ہم پورا نہیں کریں گے تو اس کے قریب بہت ضرور ہوں گے. کوشش تو یہ ہوگی کہ اس کو پورا کیا جائے. اگلے سال ہم نے اس میں اضافہ کر کے اس کو 150 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو بورڈ کا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس سال اس کا ٹارگٹ 88 ارب روپے ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے، اس سے ایکسیڈ بھی کریں گے. اور ان کی کام دیکھتے ہوئے اگلے سال ہم نے ان کا ٹارگٹ 120 ارب روپے کیا ہے کنسلٹیشن کے ساتھ ان کے. بورڈ آف ریونیو میں تھوڑی سی ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس سال کلیمٹی ہو گئی تھی. ہم نے کافی سارے ڈسٹرکٹس کو جو ہے کلیمٹی اسٹرکن آفت زدہ قرار دیا تھا، اور ان جگہوں پہ ٹیکسز ہمیں معاف کرنے پڑتے ہیں. یہ سارے ایشوز کی وجہ سے اس کی کلیکشن کچھ کم ہے، اور اگلے سال ہم نے اس کی کلیکشن 30.64 ارب روپے رکھی ہے، 30.64 بلین. نان ٹیکس میں ہم 24.3 بلین. نان ٹیکس میں جیسے ہماری ہوتی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی ریسیٹس ہوتی ہیں، لائسنس وغیرہ بناتے ہیں، چلانز ہوتے ہیں، اس طریقے سے کچھ اور فیس وغیرہ ہوتی ہیں جو ٹیکس کی مد میں نہیں آتی. اس میں 24 ارب روپے ہم نے رکھا ہے. اس طریقے سے ٹوٹل 329 بلین ہے پروونشل ٹیکس ریسیٹس. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ریسیٹس آتی ہیں. فارن پروجیکٹ اسسٹنس آتی ہے، وہ پوری کی پوری ایک دم پروجیکٹس پہ خرچ ہو جاتی ہے، ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہوتی ہے. 71 ارب روپے اس کے ہیں. فیڈرل گرانٹ بھی دیتی ہے ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی تھی، پچھلی حکومت کے آخری سال میں یہ گرانٹ ہمیں 27 ارب روپے ایلوکیشن تھی، اور یہ کم کر کے اور گھٹنے کے بعد اگلے سال 5.3 ارب روپے ہے، جس پہ میں کافی بات کر چکا ہوں. شاید آپ کے اور سوالات ہوں گے تو اس پہ اور ذکر کروں گا. اور پھر باقی یہ ساری جو ملا کے ہم بینک بوروئنگ ہمارے الاؤڈ ہے انڈر دی NEC، وہ بھی ہم نے 45 ارب روپے کے کوشن رکھا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم وہ بینک بوروئنگ کریں گے. اور اس طریقے سے 1.452 ٹریلین کا ہمارا ریسورس ہے. ایکسپینڈیچر سائڈ پہ آئیں تو ایکسپینڈیچر میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1.477 ٹریلین ہے، اس کا بڑا پورشن 1089 بلین یعنی 1.089 ٹریلین یہ آپ کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر میں آتا ہے، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جسے ہم کہتے ہیں. اس کے اندر میجر پورشن سیلریز کا ہے، اور ہماری جو پروونشل ایکسچیکر سے سیلریز رن کرتے ہوں اور سیلریز اور پینشنز جو ہوتی ہیں ہمارا، وہ 57% اس کا اس میں جا رہا ہے. ایکچولی یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ہم فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹس کو پیسے دیتے ہیں، اور اس سال 82 بلین رکھا ہوا ہے، وہ اسی میں ہے، نان ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں، جہاں سے وہ ڈیولپمنٹ بھی کراتے ہیں. تو وہ اس میں جو سیلریز دی جاتی ہیں وہ بھی سیلری اکاؤنٹ میں آتی ہیں. تو سیلریز میرا خیال ہے تقریباً 60% نان ڈیولپمنٹ کا ہمارا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری میجر جو اس کی ریسیپینٹس ہیں وہ گرانٹس ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں ڈفرینٹ اداروں کو، اور حکومتی ادارے بھی ہیں، اور اس میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے بھی ہیں جن کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرانٹس دیتے ہیں. اور چیدہ جو ان میں ہیں ادارے
وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے لیکن میں پھر سے تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. ہم 6.5 ارب روپے پہلے 5 ارب دیا کرتے تھے, 6.5 ارب روپے اگلے سال یونیورسٹیز, ساری یونیورسٹیز کو گرانٹس دیں گے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. ہم 2 ارب روپے رکھے ہم نے جو بورڈ میں ہم نے کہا ہے کہ رجسٹریشن اور جو آپ کی اینیول ایگزامینیشن فی ہوتی ہے کلاس 9 سے لے کے کلاس 12 تک, وہ ہم اسٹوڈنٹ سے نہیں لیں گے, ہم وہ خود دیں گے. اس کے لیے ایک گرانٹ رکھی ہوئی ہے. ہم نے این آئی سی وی ڈی اور ایس آئی سی وی ڈی کے ملا کے 6 ارب این آئی سی وی ڈی کے لیے اور 7 ارب تقریباً 14 ارب روپے ہم نے این آئی سی وی ڈی گروپ کے لیے رکھا ہوا ہے اسپتال کے لیے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ, پیر عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ, اس کے لیے 4 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. ایس آئی یو ٹی کے لیے میرے پاس ادھر کہیں نمبر ہوگا, آئی تھنک 5.6 بلین رکھے ہوئے ہیں. انڈس ہاسپٹل کو ہم ٹوٹل 4.5 ارب روپے, 2.5 ارب روپے ان کے کرنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے, اور سندھ حکومت کے ساتھ مل کے وہ جو اپنی ایکسپینشن کر رہے وہ ہیں, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. اس میں تقریباً 2 ارب روپے اس کے لیے دے رہے ہیں, 4.5 ارب روپے یہ ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا لوکل گورنمنٹس کو 82 بلین کی ایلوکیشن ہے, اور اس میں ایس آئی یو ٹی کی 7.1 بلین ہے. اس نے کچھ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی ہے, ٹوٹل ملا کے 5.6 نہیں, 8.2 بلین پی پی ایچ آئی کے لیے ہے گرانٹ. اس طریقے سے اور بھی ہیں, شہید بے نظیر بھٹو ایکسٹرنل ایمرجنسی ٹراما سینٹر کے لیے 2 ارب روپے, اور کئی اور گرانٹس ہیں جن کے ذکر پوری ڈیٹیل میں موجود ہے. میں نے جو مین وہ بتائیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, لگتا یہ ہے کہ بڑا ہی یہ خرچ ہو رہا ہے, صرف تنخواہوں میں جا رہا ہے. صرف تنخواہیں نہیں ہوتی اس میں, میجر فار ایگزامپل آپریشن اینڈ مینٹیننس کا خرچہ بھی اس میں آتا ہے. اور میرا پرسنل خیال ہے کہ یہی ہے کہ ہم نئی چیز بنانے میں تو زور دیتے ہیں, اپنی پرانی چیز کو سنبھالنے میں ہم کم توجہ دیتے ہیں, اور اس کی ضرورت ہے. تو یہ اتنی خراب چیز نہیں ہوتی ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. اس میں پچھلے سال سے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں تقریباً 12.5% اضافہ ہوا ہے. اچھا جی, پھر ایک کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اور کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے جو لونز ہم نے ری پے کرنے ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. ہم نے جو کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پروجیکٹس کیے جہاں حکومت کی بھی شراکت داری ہوتی ہے, ایکوٹی ہوتی ہے, اس کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں. وائبلٹی گیپ فنڈ ہوتا ہے, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کو چلانے کے لیے, ہم اس کو کرنٹ کیپٹل سائڈ پہ رکھتے ہیں, ڈیولپمنٹ سائڈ پہ نہیں شو کرتے. میں آپ کو دکھاؤں گا, یہ آپ کو میں نے اس دن بتایا تھا, فیڈرل گورنمنٹ اس کو بھی اپنے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں شو کر کے بتاتی ہے کہ جی ہم نے سکھر سے حیدرآباد کو 7 ارب روپے دے دیے وی جی ایف میں, بڑا کمال کیے. اس کو بھی ڈیولپمنٹ میں دکھا دیتے ہیں. خیر ہم نہیں دکھاتے. ہمارے پینشن فنڈز ہیں, کچھ اور فنڈز ہیں جن کو ہم فنڈ ہر دفعہ کرتے ہیں تاکہ بعد میں کام آئے. ٹوٹل اس کی ایلوکیشن 59.5 بلین کے قریب ہے, اور ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 329 بلین کا ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے, جس میں 252.5 ہم اپنے ریسورسز سے پورا کر رہے ہیں, یعنی 252.5 میں 222.5 پروونشل اے ڈی پی ہے. 30 ارب کی ڈسٹرکٹ اے ڈی پی, نارملی ہم 20 کرتے تھے, پچھلے سال 15 کرنی پڑی, تو اس سال ہم ڈبل کر رہے ہیں, 30 ارب روپے کی ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے. 71 ارب روپے جیسے میں نے آپ کو بتایا فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے, اور اس کے علاوہ 5.3 بہت بڑا اماؤنٹ ہے, 5.3 بلین کا جو ہمیں فیڈرل گرانٹ سے مل رہا ہے, جس میں آئے گا کتنا وہ بعد میں بتائیں گے آپ کو. یہ سب ملا کے 329 ارب روپے ہمیں مل رہے ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیے ہیں, اور یہ پچھلے سال سے تقریباً 41% زیادہ ہے جو ایلوکیشن ہے. خرچ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہمارا کافی کم ہوا تھا پچھلے سال, اور اس کے کافی ریزنز ہیں. نان ڈیولپمنٹ میں ایک چیز پہ صرف میں فوکس کروں گا
تنخواہیں ہم نے سرکاری ملازمین کی 20% بڑھانے کا اعلان کیا ہے اور اس کی پروویژننگ کی ہے. ہم ہر سال تنخواہ ملازمین کی بڑھاتے رہے ہیں. کوئی ایک ایسا سال نہیں آیا کہ سندھ حکومت نے، اس لیے کہ جو تکلیف میں ہمارے ملازمین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کیا. پھر انہوں نے ایک سال اس دفعہ کوئی 25% کہا تھا، ایکولائزیشن وغیرہ کچھ کر رہے ہیں، وہ پرانی تنخواہ کے برابر کی تھی. یہ اس وقت جو ہمارے ملازمین کی تنخواہ ہے وہ گارنٹی کے ساتھ، میں نے کل اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا کہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ آج کل کی جو مہنگائی کے طوفان برپا ہوا ہے، مہنگائی جو آئی ہوئی ہے اس کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس پہ تھوڑی سی کرٹیسزم بھی ہمارے اوپر ہوئی ہے، لیکن وہ کرٹیسزم میں لینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے 25,000 روپے منیمم ویج کا اعلان کیا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ ہو، اس لیے کہ 25,000 بھی میرے حساب سے ناکافی ہے، بہت کم ہے. لیکن ہم نے 17,500 سے بڑھا کے، جس طریقے کی مہنگائی پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے، خاص طور پہ پچھلے 3 سال میں، اور لوگوں کا، غریبوں کا جینا محال ہو گیا، ہم نے اس کو 25,000 کیا ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے ذریعے سب سے کہ وہ کہا گیا کہ جی آپ نے سندھ کو ان ایون پلینگ فیلڈ دے دی، باقی جگہوں پہ 21,000 ہے، یہاں 25,000 ہو گئی. میں کہوں گا کہ پورے پاکستان میں 25,000 کریں. انہی مزدوروں کی وجہ سے، انہی کام کرنے والوں کی وجہ سے یہ ملک زندہ ہے اور چل رہا ہے. یہ لیڈروں کی وجہ سے نہیں زندہ ہے. تو 25,000 منیمم ویج میں ڈیمانڈ کروں گا کہ پورے ملک میں دی جائے. اور ہم نے یہ کڑوی گولی کہی ہے. ہم نے، جیسے میں نے کہا، ہمارے جو گریڈ 1 to 5 کے ملازمین ہیں ان کی 25,000 سے کم تنخواہ بنتی ہے. جو بنتا ہے، جو انٹری لیول پہ ہوتے ہیں نا، 1-2 سال بعد جا کے ان کو انکریمنٹ لگ کے ہو جاتی ہے. لیکن جو آج گریڈ 1 میں آئے گا اس کی 25,000 سے کچھ کم تنخواہ ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک سپلیمنٹری تنخواہ دیتے ہیں کہ اس کو کم از کم 25,000 روپے ملے. ہم کر رہے ہیں اس سال. تو انگریزی میں کہنا، وی پٹ آ منی ویئر آ ماؤتھ از. زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے، ہم خود کر کے دکھا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ امپلیمنٹ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ہوش کی ناخن فیڈرل گورنمنٹ اور باقی صوبے بھی لیں اور یہ منیمم ویج 25,000 روپے کریں، تاکہ یہ ڈسپیرٹی پھر ایک مہم چلانا سندھ کے خلاف جو ایک معمول بن گیا ہے وہ نہ شروع ہو جائے. دوسرا، میں نے آپ کو گرانٹس وغیرہ کی بات کر دی جو دی ہیں. اچھا، میں کچھ میجر انیشیٹوز، یہ بھی نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں جو ہم کر رہے ہیں. جو سوشل ویلفیئر، ایگریکلچر سائٹ پہ ہے، اور آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی، لائف سٹاک. ہم ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام، یہ ہم نے اس سال بھی شروع کیا تھا، لیکن یہ کووڈ اور باقی فلڈس کی وجہ سے یہ پیچھے پڑ گیا. لیکن اب ہماری تیاری پوری ہے. وہ ایک ہم پاورٹی ایلیویشن پروگرام فار اسمال بزنس کر رہے ہیں، جس میں 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے لونز دیں گے، اور اس کے لیے ٹوٹل 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو چھوٹے کاشتکار ہیں، اسمال فارمرز، ان کو 2 لاکھ تک کی لون دیں گے، اور 3 ارب روپے ہم نے اس کے لیے مختص کیے ہیں. ہم آرفنیجز جو ہیں ان کے لیے 500 ملین روپے ہم نے کیے ہوئے. اولڈ ایج ہومز ہمارے صوبے میں جو ہیں ان کے لیے 500 ملین مختص کیے ہوئے ہیں. ہم کووڈ-19 سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، اس کی ایک پوری ایکسرسائز کی گئی ہے. ہمارے یہاں ایک یونٹ الگ بنا ہوا ہے اس میں، اور انہوں نے اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے 10 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے لوگوں کے. ہم ایگریکلچر سائٹ پہ 1 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے اسمال فارمرز کو، جو 25 ایکڑ تک کی جن کی زمین ہے، کوالٹی رائس سیڈ کے لیے. ہم فرٹیلائزر کے لیے جس کی 25 ایکڑ تک کی زمین ہے، 1 ارب روپے ہم نے رکھا ہے فار ایز سبسڈی. ہم پیسٹیسائڈس کے لیے 1,000 ارب روپے کی سبسڈی اسمال فارمرز، وہی 25 ایکڑ تک کی ہم نے لمٹ رکھی ہے، ان کے لیے دیں گے. لائف سٹاک اینڈ فشریز میں ہم نے 500 ملین لائف سٹاک بریڈنگ کے لیے رکھے ہیں. اس کے علاوہ
انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم نے 1 ارب روپیہ رکھا ہے کہ جو ٹیکنالوجی بیسڈ اسٹارٹ اپس ہیں، جو چھوٹے انٹرپرنورز ہوتے ہیں، جن کو 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ روپے چاہیے ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، اور اس سے ان کو آگے جا کے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے ملک کی اکانومی میں، اس کے لیے ہم نے 1 ارب روپیہ رکھا ہے۔ ہم نے جو ہمارے اسپیشل ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہوتے ہیں یا پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے لیے ایک فنڈ رکھا ہے 500 ملین کا، کہ ان کے پیرنٹس کو سپورٹ دینے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ پر فیملی ہم دیں گے جن کا ایسا بچہ ہو، اس لیے کہ ان کے اخراجات کافی بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے انڈر بے نظیر ویمن ایگریکلچر ورکرز پروگرام 500 ملین کی ایلوکیشن رکھی، اور یہ بھی بڑا ویل تھاٹ آف پروگرام ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ ہم دیں گے جو رورل ایریاز میں خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کو 6 وزٹس ہے اسٹیپولیٹڈ کہ جی ڈاکٹر کو کرنی پڑتی ہیں، اسپتال جانا پڑتا ہے 6 بار، اور ہم نے وہ اسپتال جانا تو فری ہے، ادھر تو علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں لیتے، لیکن وہ اپنی ہوتا کیا ہے کہ اس دن کی یا آدھے دن کی اپنی کمائی جو ہوتی ہے، ویمن ورکرز کی بات کر رہے ہیں ہم، ایگریکلچر ورکرز پروگرام، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اتنے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، وہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے کہ جی جو اسپتال آئے گا اور اپنا چیک اپ کرائے گا، اس کو اس یہ رورل ایریاز میں ویمن ایگریکلچر ورکر کو آدھے دن کی جو ہم نے ایک حساب لگایا ہوا کہ اس کی ہوگی تنخواہ، وہ پوری کریں گے۔ شہید بے نظیر ہاؤسنگ سیل کے لیے ہم نے 2 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہیں۔ ہم پچھلے سالوں میں کچھ 1-2 سالوں میں ہم نہیں ایلوکیشن کر سکے تھے گھر بنانے کے لیے تاکہ غریب لوگوں کو چھت ملے، وہ ہم نے ایلوکیٹ کیے ہیں۔ یہ سارے جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں۔ تو لگتا ہے کہ جی آپ نے ڈیولپمنٹ پہ 329 ارب اچھا اماؤنٹ ہے، لیکن یہ سارے اس میں نہیں آتے، یہ نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آتے ہیں۔ میں کوئکلی ڈیولپمنٹ سائڈ آپ کو رن کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو موٹا موٹا تو بتا دیا تھا کہ 329 بلین ہے، جس میں سے 222.5 بلین پروونشل اے ڈی پی ہے، 30 ارب روپے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے، اور یہ 252.5 ارب روپے ہم اپنے ریسورسز سے لائیں گے، اور اس کے علاوہ 71 ارب روپے انٹرنیشنل فارن پروجیکٹ اسسٹنس ہے، اور 5.3 بلین کی مہربانی ہم پہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کی ہے اور وعدہ کیا ہے۔ ہماری جو میں صرف میجر سیکٹرز بتا دیتا ہوں اور ان میں انکریز بتا دیتا ہوں۔ ایجوکیشن میں 21 ارب روپے پچھلے سال تھے، اس کو بڑھا کے 26 ارب روپے کیا گیا ہے، اور میں نے یہ کہیں پہ سارا ایک حساب لگایا تھا اور رکھا تھا، اسی میں ہوگا، یہ رہا، سوری، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایگریکلچر پہلا تو مجھے یاد تھا کہ میں نے ایگریکلچر پہلے بولنا ہے، اس سے آتا ہے ایگریکلچر سپلائز اینڈ پرائسز، اس کی 2.285 بلین تھا اس کرنٹ ایئر میں جو ختم ہو رہا ہے، اس کو بڑھا کے 5 ارب روپے کر دیا ہے، 120% کا اضافہ ہے اس سیکٹر میں۔ اوقاف، زکوٰۃ، ریلیجیس افیئرز اینڈ نوشری، نارملی یہ ڈپارٹمنٹس کو زیادہ ایلوکیشنز دی جاتی ہے۔ اس سال ہم نے کیا کیا، ایک نئی پالیسی دی ہے کہ جو اسکیم بھی 100 ملین سے کم جس کا تھرو فارورڈ ہے، یعنی 10 کروڑ سے کم میں ختم ہو جائے گی، اس کو 100% ایلوکیشن دی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو چھوٹے ڈپارٹمنٹس کی چھوٹی چھوٹی اسکیمز تھیں جن کو پراپر ایلوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی سال چلتی تھی، اس سال ہم 1000 سے اوپر 1009 ہیں ٹوٹل اسکیمز ختم کرنے کا ہمارا ارادہ انشاءاللہ تعالی ہے۔ تو اوقاف کو، زکوٰۃ، ریلیجیس اینڈ عشر کو 99 ملین سے بڑھا کے 500 ملین یعنی 400% اضافہ ہم نے کیا ہے۔ کلچر، ٹورزم اینڈ اینٹیکوٹیز، بہت اچھا کام ہم نے اس میں کیا ہے، لیکن ابھی بہت اور ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے اس کی ایلوکیشن 832 ملین سے بڑھا کے 2 ارب روپے کر دیے۔
جو کہ 140% اضافہ ہے. ایجوکیشن 21 ارب روپے پچھلے سال کی ایلوکیشن تھی, اس کو بڑھا کے 26 ارب روپے کیا ہے, 24% اضافہ ہے. جو بڑے ڈپارٹمنٹس اوبیسلی اس میں پرسنٹیج آپ کو کم نظر آئے گی, لیکن آپ دیکھیں تو 5 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے اس کی ایلوکیشن میں. اور اسی کے اندر جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فار امپاورمنٹ آف جو اسپیشل ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کا یا وہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی ایلوکیشن صرف 128 ملین ہوتی تھی, وہ 525% بڑھا کے 800 ملین کر دی ہے. اسٹیپٹا کی ایلوکیشن 713 ملین سے بڑھا کے 1200 ملین 68% انکریز ہے. یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کی 3.3 بلین سے بڑھا کے 6 بلین کر دی ہے, تقریباً 78% انکریز ہے. انوائرمنٹ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں ادھر, اگین زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی, 145 ملین صرف اس کی ایلوکیشن تھی, وہ بڑھا کے 1200 ملین کر دی ہے, یعنی 725% اس میں انکریز کیا. ہم نے وہی کہا نا, چھوٹے ڈپارٹمنٹس جن کی اسکیمز ہم جلدی ختم کر سکیں. فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف اگین منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ساتھ, 690 ملین سے بڑھا کے 1500 ملین کر دی ہے, 117% انکریز. ہوم ڈپارٹمنٹ کی انکریز کافی کی ہے, 666, وہ بھی منسٹرز بیٹھے ہیں سامنے آپ کے, 666 سے بڑھا کے 9 ارب. اور میجر اس کی جو انکریز ہوئی ہے وہ جو ہم سیف سٹی پروجیکٹ ہے, تقریباً مجھے صحیح یاد نہیں 7.5 ارب کے قریب اس کی ایلوکیشن صرف ایک پروجیکٹ کی رکھی ہے, تاکہ اس ہم کافی ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. NRTC کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور اب اس کو فائنل جو ڈیو ڈیلیجنس اس کی ہو رہی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ اس کو ہم یہ تقریباً 21-22 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, ہم اس کو 1/3 اس کی ایلوکیشن تک ہم نے پہلے سال میں ہی رکھی ہے تاکہ اس پہ ہم تیزی سے کام کر سکیں. ہیومن رائٹس چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ, اس میں 542% کی انکریز ہے, 5.5 ملین سے 35 ملین ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے میں کہہ رہا ہوں کہ ہیومن سیٹلمنٹ اس میں 108% کی انکریز ہے. انڈسٹریز اینڈ کامرس 636 ملین ہوا کرتی تھی اس کی تھی پچھلے سال ایلوکیشن, اس کو بڑھا کے 1500 ملین کر دی ہے, یعنی 135% انکریز ہے. باقی تو آپ کی اریگیشن میں 42% انکریز ہے, لاء کے اندر 90% انکریز ہے. لاء کو ہم بھول نہیں سکتے, اس کی خاص وجہ ہے, نہیں تو کامنٹس آ جاتے ہیں. نہیں ان کی وجہ سے نہیں, ان کے کامنٹس کو کوئی نہیں کراتا, تو وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. وہ تو پتہ نہیں خود ہی ری اپروپریشنز بھی ہو جاتی ہیں, اس میں آرڈر آ جاتے ہیں کہ ادھر یہ کو, خیر وہ ہم تابع ہیں منوہن, ہم ان کی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. لائف سٹاکس اینڈ فشریز اگین 1 بلین کی ایلوکیشن تھی, بڑھا کے 1800 ملین کر دی ہے, 65% انکریز ہے. لوکل گورنمنٹ 12 ارب روپے تھی, اگلے سال بڑھا کے 22.5 ارب روپے, یعنی 110% انکریز کر دی ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ 11.3 بلین ایلوکیشن تھی, بڑھا کے 15.5 ارب, یعنی 36% انکریز. رورل ڈیولپمنٹ 231 ملین تھی, بڑھا کے 1000 ملین, 330% انکریز. سوشل ویلفیئر 233 ملین تھی, اس کو بڑھا کے 800 ملین, 243% انکریز. اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس 682 ملین ایلوکیشن تھی, اس کو بڑھا کے 2800 ملین کر دیا ہے, یعنی 310% انکریز. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ چھوٹے ڈپارٹمنٹس جن کو پہلے زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی, ان کے پروجیکٹس کو ختم کریں. 100 ملین سے کم جو بھی پروجیکٹ ہے اس کو ہم پوری ایلوکیشن دیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور پالیسی رکھی اور کیبنٹ نے اپروو کی کہ جس اسکیم پہ بھی 70% خرچ ہو گیا ہے, یعنی 100 روپے اگر رکھا ہوا ٹوٹل اسکیم کی کاسٹ تھی, 70 روپے یا اس سے زیادہ خرچ ہو گیا ہے, تو اس کا بیلنس اماؤنٹ ہم اس سال میں پورا رکھ رہے ہیں تاکہ یہ اسکیم جو ہے اس سال ہم کمپلیٹ کر سکیں جو اگلا سال آنے والا ہے. اس طریقے سے ہم 1009 اسکیمز ہیں ٹوٹل, مجھے نمبر جو ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم اگلے سال جو کوئی ریکارڈ ہوگا. اس سے پہلے ہمارا ریکارڈ 2017-18 کا ہے جس میں ہم نے 700 کے قریب اسکیمیں, 700 سے کچھ اوپر اسکیمیں کمپلیٹ کی تھیں. اس سال بھی ہم نے 590 ہے
اسکیمز کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جو یہ کرنٹ ایئر ہے اگلے سال ہم اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے کہ ہم ساری اسکیمز کو جو سالہ سال چلتی چلی آ رہی ہیں ان کو پرائرٹی دے کے ان کو ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نئی اسکیمز کو نہیں بھولا. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر کہیں غلطی ہوئی, میں اگین کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو, صوبہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے ہر تحصیل میں نئی اسکیم دی ہے ہم نے اکراس دا بورڈ. کوئی ایک ہو سکتا اگر کہیں رہ گیا ہو تو میں وہ غلطی مانوں گا, اس کو ہم اسکیم دے دیں گے, لیکن ہم نے یہ پالیسی رکھی تھی پورے صوبے میں ہر ڈسٹرکٹ کی ہر تحصیل میں نئی اسکیم ضرور ہے جو ہم نے نئی اسکیمز دی ہیں. اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. اگین میں کہوں کوئی شاید جگہ بھول گئے ہوں تو ہم اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اگر ایسی کوئی جگہ ہم بھول گئے ہوں, لیکن یہ ہم گارنٹی سے میں کہتا ہوں. ایک دو چیزیں میں نے کل اسمبلی میں اپنی اسپیچ میں بھی کہی تھی لیکن میں پھر دہرانا چاہتا ہوں. جو اچیومنٹس ہماری میجر, پچھلا سال کووڈ تھا, پورا سال کووڈ میں ہمارا گزرا ہے. اس وقت تو بہت لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں, وہ بھلے لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ تو ایک ہلکا سا بخار ہے, آئے گا اور ختم ہو جائے گا, پریشانی نہ کریں. یہ بھی کہتے تھے کچھ لوگ جن کو بعد میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز دی گئی کہ جی کووڈ سے زیادہ تو روڈ ایکسیڈنٹس میں لوگ مرتے ہیں, تو کیا ہم گاڑیاں چلانا ختم کر دیں؟ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. یہ کریڈٹ لینے والے آج کل یہ کہا کرتے تھے. اور تو اور جو ٹیلی فون پہ میسج آتا تھا نا, وہ پی ٹی سی ایل کو جب آپ کال کرتے تھے کسی نمبر کو تو شروع میں میسج آتا تھا, وہ بعد میں چینج کر دیا کہ کووڈ خطرناک ہے لیکن جان لیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گئے ایسے لوگوں سے جن لوگوں نے یہ کہا تھا. تو وہ کریڈٹ بھلے لیں لیکن ہم ایک کووڈ لائک سچویشن میں تھے. اس وقت بھی میں خود بھی بات کروں گا اور ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کانٹیکٹ کیا ہے. ہمیں 8-10 دن بھی نہیں ہوئے جو این سی سی کی پچھلی میٹنگ ہوئی تھی, وزیر اعظم صاحب جس کے سربراہی کرتے ہیں, ہمیں کہا گیا تھا کیٹیگورک ٹرمز میں کہ آپ ویکسین سپلائی کی فکر نہ کریں, آپ اپنی ویکسینز بڑھائیں, اور ہم نے اس پہ عمل کیا. انفارچونیٹلی پرسوں میں نے پہلے پنجاب میں سنا تھا کہ لوگوں کو واپس کیا جا رہا ہے, اور کل ہمارے پاس بھی پرابلم ہوا ہے ویکسین سپلائی کا. تو یہ جو اور ہمیں خریدنے نہیں دیتے, کہتے ہیں ایک ویکسین نہیں خریدنے اس لیے نہیں دیتے کہ ہم پہ کہتے ہیں ہے کتنے کی قیمت تو بتاؤ, میں مہنگی نہ خرید لوں. کہتے نہیں جی وہ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ, ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہم نے کتنے کی خریدی ہے ویکسین. تو آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہمارا اس وبا سے نجات کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا احتیاط بھی کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو ویکسینیٹ کریں. دنیا کھل رہی ہے ان جگہوں پہ جہاں ویکسینیشن ہو گئی ہے, یہاں پہ ویکسین کم ہو گئی ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں یہ ساری بات اس لیے کی کہ اس کووڈ میں چلیں بہت ساری باتیں میں نے آپ بتایا جو بھی ہم نے اسٹیپس لیے جو اب سب کو پتہ ہے. کوئی ایک صوبہ بتائیں یا وفاق بتائیں جس نے اس کووڈ کے دوران ایک ایسا اسپتال بنایا ہو جس کو اگزامپل دیا جا رہا ہے. میں ہماری جو سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ہم نے بنایا ہے, 3 یا 4 مہینے پرانی بلڈنگ تھی, سارٹ آف ابینڈنڈ تھی, اس کو ٹیک اوور کیا, اس میں کچھ اور بننا تھا. ہم نے کہا نہیں اس وقت ضرورت ہے, 3 سے 4 مہینے میں وہ کمپلیٹ کر کے اس قسم کے اسپتال ادھر بنائیے. اس اسپتال نے, میں نے کل نمبرز دیے تھے, 3000 سے زیادہ 3049, یہ مئی تک کی 12 جون تک کی رپورٹ ہے, 3049 لوگ ٹریٹ کیے. اور یہ اس اسپتال میں وہ آتے ہیں جن کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اور یہاں پہ ٹوٹل جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے 694 افراد کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے, باقی کچھ علاج میں ہیں اور باقی صحتیاب ہو کے جا چکے ہیں. کسی ایک اسپتال میں
میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہوں ملا کے کہ اتنی ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں. یہ ہم نے نہ صرف پریونٹیو سائڈ پہ، کیوریٹو سائڈ پہ، ٹیسٹنگ کی بات ہم پوسٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے سارے ملک سے ملا کے ڈبل ٹیسٹنگ کی ہے. بات بالکل درست ہے. ہمارا جو ریکوری ریشو ہے، یعنی جو لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں، وہ پورے ملک سے آدھا نہیں تو تقریباً 70%، 80% زیادہ ہم ریکور کرتے ہیں. یعنی ڈبل نہیں ہے تو 80% زیادہ ہم ریکور ہمارے لوگ ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اسٹیٹسٹکس، یہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے. یہ باقی آپ نے اگر صرف زبانی اگر جمع خرچ کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں جو کرنا ہے. کافی باتیں ہوتی رہی ہیں ان دا لاسٹ فیو ڈیز، اور کل بھی بڑا شور ہنگامہ بھی ڈالا گیا اسمبلی میں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم سندھ حکومت کو کیا ایک کہتے پیسے نہیں دیں گے، یہ کھا جائیں گے. آپ لوگوں نے جو نہیں کھائے ہیں نا پیسے، آپ نے کیا کیا پورے ملک میں؟ انفارچونیٹ قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ سندھ میں کوئی کام نہیں کرتا. میں ابھی بیٹھ کے نا ادھر ہی بیٹھ کے یہ لسٹ ایک بنائی تھی کہ یار کام مجھے جو ذہن میں آ رہے تھے یار کیا کیا ہے، اور یہ پچھلے 3-4 سال کی صرف کہانی بتاؤں گا آپ کو. ہم کام نہیں کرتے. کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے ہم نے بنا دیا، جو کہ فیڈرل روڈ ہے، صوبائی روڈ نہیں ہے. ذمہ داری ان کی تھی. میں نے آپ کو کہا دوسرے صوبوں میں مجھے کوئی اس سے جو ہے اعتراض نہیں ہے کہ دوسرے صوبوں میں نہ بنائے. وہاں تو صوبائی روڈ پروونشل روڈز بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اور آپ نے دیکھا یہ پی ایچ ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں جو میں نے کئی بتائی ہیں آپ کو باتیں. یہ ایک فیڈرل روڈ ہے. 1 انچ ہائی وے کا بتا لیں یار، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم خود کراچی سے اٹھ کے کہیں اور چلے گئے، اس لیے کہ یہاں پہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں لوگوں کو پتہ ہے تمہاری کیا کیپیبلٹی ہے. شارع فیصل کی وائڈننگ یہ بھی پچھلے 3-4 سال میں ہوئی ہے. 3 لین سے 4 لین ہونا. شارع فیصل کے اوپر منور سہروردی انڈر پاس، ملیر 15 پہ فلائی اوور، منزل پمپ پہ فلائی اوور، یہ سب اس روڈ پہ آپ کو نظر آئے کہ نہیں آئے پچھلے دنوں میں؟ کورنگی میں 8,000 روڈ اور 12,000 روڈ، یہ بنے کہ نہیں بنے؟ ہم کام نہیں کرتے بھائی، ہم بالکل کام نہیں کرتے. کریں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. ہب ریور روڈ، مدینۃ الحکمت روڈ، صادقین انڈر پاس، بیگم نصرت بھٹو انڈر پاس، کینٹ اسٹیشن کے سراؤنڈنگ ایریاز میں سارے روڈ پچھلے کچھ سالوں میں بنائے گئے ہیں. سن سیٹ بولیوارڈ کا کنٹونمنٹ کا ایریا، اس پہ فلائی اوور، پنجاب چورنگی کا انڈر پاس، جامشورو اور کوٹڑی میں ریلوے پھاٹک کے اوپر 2 برجز، آپ نے وہ فلائی اوورز دیکھے ہوں گے. یونیورسٹی روڈ کو بنانا، طارق روڈ جو 1950-1960 کے بعد کبھی دوبارہ نہیں بنا تھا، اس کو نہ صرف روڈ کو بنانا، اس کی سیوریج لائنز وہ سب ٹھیک کرنا. خالد بن ولید روڈ، اسٹیڈیم روڈ ڈالمیا، بیگم رانا لیاقت علی خان فلائی اوور، طارق روڈ انڈر پاس، حیدر علی روڈ انڈر، کام نہیں کر رہے بھائی، ابھی تو کام نہیں کر رہے تو یہ حالت ہے. حیدر علی روڈ انڈر پاس، سو ایم جی ڈی کا ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن، جہانگیر پارک، ماری پور روڈ جو کمپلیٹ ہو گیا اس سال ہم نے کیا ہے. سائٹ کے روڈز کر رہے ہیں. پھر ہم نے کاٹی، نکاٹی، فباٹی، سائٹ، ان سب کو گرانٹس دی 2.6 ارب روپے کی پچھلے 3-4 سال میں، اور ان سے کام کرایا. ہیلتھ سائٹ پہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم نے ایکسپینشنز کرتے گئے. پیر عبد القادر شاہ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے اندر، این آئی سی وی ٹی کے سیٹلائٹ سینٹرز، این آئی سی وی ٹی کے ٹنڈو محمد خان میں، لاڑکانہ میں، سیون میں، حیدرآباد میں، مٹھی میں، یہ سارے سیٹلائٹ سینٹرز. 60 ہم نے ڈیم کمپلیٹ کیے ہیں ٹوٹل، اور 23 انڈر کنسٹرکشن ہے. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن، یہ وعدہ تھا کہ کسی بچے کو آدھے گھنٹے سے زیادہ دور نہ جانا پڑے اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے. یہ ہمارے ٹارگٹ ہے. اس وقت ہم اس وقت نہیں پہنچے لیکن اس پہ کام کر رہے ہیں.
جے پی ایم سی کے اندر نئی سائبر نائف لگانا, اس کی جو سرجیکل کمپلیکس ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو کرنا, این آئی سی ایچ, ایس آئی یو ٹی کی مدد, انڈس ہاسپٹل, ڈاؤ اوجا, سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز, آپ کی انڈس کے اوپر 2 بریجز, جھرک ملاقاتیار اور دوسری جو ٹھٹا سے جاول برج, تیسری برج بن رہی, یہ پچھلے سال, اس سے پہلے ہم اور بنا چکے ہیں. تیسری برج بن رہی ہے کشمور گھوٹکی کنکوٹ کے درمیان. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کسی اور صوبے نے, ابھی میں دیکھ رہا تھا, پھر ایک اور انڈس پہ برج بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کے لیے. ہمیں یہ سارے یہ ہم کام نہیں کر رہے. اگر ہم کام نہیں کر رہے, اگر ہمارے, تو آپ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوہاٹ میں, سی ٹی اسکین آپ جے پی ایم سی میں کرانے آتے ہیں. ہم کام نہیں کر رہے, ادھر نہیں ہے نا فیسلٹی, چیک نہیں. این آئی سی وی ڈی میں آپ علاج ضرور کراتے ہیں, اس حد تک کہ جب آپ اپنے جرم میں جیل میں ہوتے تو لکھ کے دیتے ہیں کہ جی میں این آئی سی وی ڈی سے کراتا ہوں علاج, مجھے مہربانی کر کے ادھر بھیجا جائے. اور کہتے ہیں کام نہیں کرتی. وہ وفاقی وزیر آئے تھے, کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ان سے اسپتال چھین لیے, کام نہیں کر رہے تھے. وزیر اعظم خود مجھے, اور یہ اوپنلی انہوں نے کہا ہے, اس لیے کہ میں پبلک میں کہا ہے, اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں, پرائیویٹلی نہیں کہا, میٹنگز میں پبلکلی کہا ہے کہ ہم سے تو پمز نہیں چلتا, ہم ان کے اسپتال کیسے چلائیں گے, آپ مہربانی کر کے ایسی کوئی حرکت نہ کریں. اور ہم اسی لیے سپریم کورٹ میں ساتھ جانے کے اس میں کہ ان کو واپس کریں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی تھیں. ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا, کئی خبریں آئیں کچھ اچھی, میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں, پازیٹیو خبریں دی ہیں بجٹ کے بارے میں, اور کچھ تنقید بھی کی, اور آئی ٹیک دیٹ, جو بھی آپ کی تنقید ہے اس کو پازیٹیولی لوں گا میں, لیکن اگر مس لیڈ کیا جائے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا, ایک اخبار میں بڑی بڑی ہیڈ لائن آئی ہے کہ 8 ارب ایلوکیٹڈ فار کراچیز 19 میگا اسکیمز, میگا انفراسٹرکچر فار 19 انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, اور اس کی آگے اسٹوری میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ جی صرف 8 ارب کراچی کا سائز دیکھیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کے ایم سی اب ان کے ہاتھ میں, اور پہلے نہیں. وہ بھائی صرف میگا اسکیمز کی بات کریں, آج سے 2 سال پہلے 10 ارب رکھے گئے تھے, پچھلے سال کم رکھے گئے تھے. پچھلے سال جو حالت کی تھی انہوں نے ہماری, اسی لیے کوئی نئی اسکیم نہیں ڈالی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کوئی نئی اسکیم ڈال ہی نہیں سکتے. ڈسپائٹ دیٹ 2 ارب کی اسکیمیں, 2 تو رکھے تھے, 2 اور کی ماری پور روڈ 1 ارب کا ہے, سائڈ کے روڈز 1 ارب اور اس کے لیے کر رہے, اور بھی میران ہائی وے پھر کیے تھے آؤٹ سائڈ بجٹ, یہ سارے ہم نے. تو مس لیڈ نہ کریں. کراچی کے لیے میں اپنے بجٹ اسپیچ میں بتا چکا ہوں. ٹوٹل میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سب سمجھ جائیں, 1072 پروجیکٹس ہیں کراچی کے اندر اس وقت ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, ڈفرنٹ پروجیکٹس. 1000, یہ انہوں نے کہا ہے 19 انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, 1072. اس میں ہمارے پروونشل اے ڈی پی, ہماری ڈسٹرکٹ اے ڈی پی یعنی کے ایم سی وغیرہ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ, فورن پروجیکٹ اسسٹنس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ, اور جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انیشیٹوز ہیں وہ سارے دیے جا رہے ہیں. ٹوٹل ان پروجیکٹس کے کاسٹ جو پروونشل ایکسچیکر سے اس وقت آن گراؤنڈ چل رہے ہیں یا اپنی ڈیولپمنٹ کے فائنل سٹیجز میں, 991 ارب روپے, یعنی تقریباً 1000 ارب, 1 ٹریلین روپیہ. یہ وہ کراچی پیکج نہیں ہے, یہ سندھ گورنمنٹ جو کر رہی ہے یہ ہے. اور اس کے اندر جو ہے میں میجر پروجیکٹس میں نے بتا دیے تھے آپ کو, وہ جو ہم نئے پروجیکٹس کر رہے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, ایک کورنگی میں لنک روڈ 12 کلومیٹر کا ڈیول کیریج وے بنا رہے ہیں تاکہ وہ کورنگی کا, آپ کو پتہ ہے جب برساتیں ہوتی ہیں اور وہ راستہ بند ہو جاتا ہے, اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک اوور ہیڈ کے ساتھ وہ بنا رہے ہیں.
ماری پور ٹو وائی جنکشن بڑا ٹریفک بلاک ہوتا ہے. ہم سمندر کی طرف سے ایک ایکسپریس وے بنا رہے ہیں, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی, ٹول روڈز ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آئی سی آئی برج کا انٹرچینج ہم کر رہے ہیں. یہ موٹے موٹے بتا رہا ہوں. ہم پانی کی اسکیمز جو ہیں ساری, جو S3 ہے اس کو ہم اس کے کچھ کمپوننٹس لے جا رہے ہیں ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو ٹوٹل 109 ارب, تقریباً 110 سمجھ لیں, اس لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ دے دیں گے. 110 لنک روڈ اور ہاں وہ لنک روڈ, ملیر ایکسپریس وے آلریڈی آن گراؤنڈ ہیں جو چل رہے ہیں. 110 ارب روپے کراچی کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں اگلے سال میں. تو مس لیڈ نہ کریں آپ, یہ بھی کم ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی کم ہے, کوالیفائی کر رہا ہوں. ہمارے پاس ریسورسز ہوتے, کراچی کو میں نے بتایا ہے کم از کم 3000 ارب روپے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وہ ریسورس نہیں ہے. اور جب میں نے یہ کہا تو وہ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ کہہ دیا کہ سندھ حکومت نے کہہ دیا کراچی کو نہیں سنبھال سکتے. وہ پورے ملک کو تم قرضوں سے سنبھال رہے ہو یار. میں نے کیا کہا کہ مجھے نہ صرف ہمیں اپنے پیسے لگانے ہیں, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے مدد چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل ایجنسی سے مدد چاہیے تاکہ ہم یہ کر سکیں. اور اس کو نیگیٹو کیسے مانا کہ آپ نے کہ جی وہ خود نہیں سنبھال سکتے, کہہ رہے ہیں دوسروں کو آگے سنبھالیں. تو یہ چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہماری ایلوکیشن یہ ہے فار دا سٹی آف کراچی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی ضرورت پڑی ہم پوری کریں گے. اس میں میرے خیال ہے سوالات لے لیں کافی. ناصر شاہ صاحب, اچھا ایک سیکنڈ میری بات سنیں, مہربانی کیجیے گا, میں بیٹھا ہوں ادھر جتنی دیر آپ لوگ کہیں گے. ناصر شاہ صاحب نام لے لیں گے, اگر ایک ایک کر کے جن کا نام لینا وہ سوال کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, ادروائز ایک پرابلم. نہیں نہیں, نام یہ لیں گے نا. عباسی صاحب. ہاں مجید عباسی صاحب. سر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک تو مبارکباد دینی ہے جو سرکاری ملازمین کے لیے آپ نے کہا. اس کے علاوہ سر آپ نے ملازمتوں کے لیے کیا رکھا ہے کہ کتنی ملازمت اس سال دی جائیں گی؟ دیکھیں نمبر دو سر کہ میں خود ابھی بچ کے آیا ہوں, آج صبح کتا لگ گیا تھا پیچھے میں, ورنہ میں اسپتال میں ہوتا. اس وقت جو ویکسین ہے کتوں کی سر, اس کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے؟ سندھ کے اندر بہت بری حالت ہے. اس کے علاوہ گورکھ ہل سر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, آپ کے والد صاحب کا خواب ہے, اس کے لیے سر آپ کیا کرنا ہے جو سندھ کے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہو سکے؟ سارے سوال آپ کر دو گے بھائی صاحب. اچھا سب سے پہلے, اچھا نہیں, سب سے پہلے آپ نے کہا ملازمتوں کا, ہم نے 2600 نئی پوزیشنز کریٹ کی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس ویکنسیز بہت ہیں, اس لیے کہ امپلائمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت وہ امپلائمنٹ ہم نے اشتہار وغیرہ دینے شروع کر دیے ہیں, اور میرا اپنا اندازہ ہے کوئی 30,000 سے اوپر ملازمتیں ہم اس سال ہم دیں گے انشاءاللہ. دوسرا آپ نے گورکھ ہل کا کہا, گورکھ ہل کی اسکیم کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی پیسے چاہیے ہیں نا وہ ہم نے پورے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں اگلے سال میں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسکیم بڑھے گی. تیسرا آپ نے ویکسینز کے بارے میں بات کی, ہمارے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین ہر جگہ اویلیبل ہے. اور ہمارے اوپر تو کرٹیسزم ہوا تھا جب ایک اسکیم بنائی تھی جس پہ پیسے 1 روپیہ بھی اس وقت تک خرچ نہیں ہوا تھا, کہ پتہ نہیں 900 ملین یا 300 ملین, تو مجھے نہیں پتا, ریبیز کنٹرول پروگرام میں اتنے دے دیے. اور یہ مطلب پیسے رکھو تو تب بھی صحیح نہیں ہے, ان کو پسند نہیں ہے, اور نہ رکھو تب بھی پسند نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. ہم انشاءاللہ اس بات کی بالکل ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, صرف یہاں پہ نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہے. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں کہوں فلانی جگہ پہ بھی ہے تو ہمارے یہاں بھی پرابلم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم نے ایڈوکیٹ, لیکن ویکسینز کی جہاں تک بات ہے ہم انشور کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ویکسین اویلیبل ہو اینٹی ریبیز. سہیل سانگی نام ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا, ایک تو یہ کہ ہمارے
आई टोटली एग्री. हमारा एक प्रोग्राम भी है PND के अंदर सब नेशनल GDPs के कैलकुलेट करने का. उसमें इश्यूज काफ़ी हैं जो नहीं हो सक रहे, लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमें करनी चाहिए इसमें कोई. एक और था, मैंने बिल्कुल नहीं, मैं तो मान रहा हूँ. अभी उसका जो हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं इस साल, उसी आखिरी बात पे पहले आ जाता हूँ. हमने कंप्यूटर साइंस की क्लासेस शुरू की इस साल, इंशाल्लाह ताला इस फॉल से हम सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस वहाँ शुरू कर रहे हैं. अभी तक वो डिग्री अवॉर्डिंग नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमने उसके लिए ज़मीन मुख्तस कर दी है, हमने पैसे रखे हैं और यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ताला थर के लोगों को देंगे. दूसरा जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, मैं फिर एक नज़र देख लूँगा, लेकिन सिर्फ थर के अंदर ही देख लें तो आज से कुछ साल पहले तक थर जाए हो ना तो उतने पहुँचनी मुश्किल हो. पाण मैं बताता हूँ हर जगह पे कि थर में आज से 7-8 साल पहले जाने में, मिट्टी तक जाने में 7-8 घंटे लग जाते थे. अब जो है आप 4 घंटे में पहुँच भी जाते हैं. और आगे भी, इस दफ़े मैं गया था, आगे नगर गया था, तो एक रोड का एक पीस ख़राब था. कासिम बैठे हुए कहीं और उन्होंने मुझे कहा, और वो शायद होंगे, वो 50 किलोमीटर से थोड़ा दूर है मेरा ख्याल है दरियाई सिंध से. वो पूरी एलोकेशन उसकी दी हुई है ताकि वो कंप्लीट हो जाए. तो ऐसा नहीं है, बट अगेन दिल हर एक, जैसे आप थर के हैं ना, आपका दिल चाहता है कि और ज़्यादा वहाँ तरक्की हो. हर एक का चाहता है हमारे पास रिसोर्सेज हों, तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही करेंगे. लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें हम काम कर रहे हैं. और मैंने दोबारा जो एक पहले बात कही थी, मुझे एक तालका बता दें सिंध का जहाँ पे इस साल नई डेवलपमेंट स्कीम नहीं दी है हमने, तो फिर मैं कहूँगा कि शायद 50 किलोमीटर से दूर. मेरा नाम है, मेरा ये पता था कि आप कुछ ना कुछ ये सवाल करेंगे. ठीक है, मैं इसका जवाब, देखिए मेरी बात सुने. चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स की बहुत इज्जत है. उन्होंने, मैंने तो टीवी पे, मैंने खुद सुने नहीं है, मैं सुनता तो शायद उधर होता तो सुने नहीं है. मैंने टीवी पे टिकर्स देखे, दिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दिए उन्होंने, लेकिन हमने हमेशा से सुना था, आप भी सुनते हैं, जज स्पीक्स थ्रू हिज जजमेंट. ये 14 तारीख की जो कार्रवाई थी उसकी आ गई है जजमेंट, उसके ऑर्डर, और उसमें कोई ये जिक्र नहीं है. और जो जिक्र है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. आप लोगों ने पता नहीं, मतलब ये ना, आपने टीवी टिकर देखने में तो सब तैयार हैं. जो जिक्र है वो मैं आपको सिर्फ, उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात दिए जो कि उनके तामील हुई है. फॉर एग्जांपल आज मैंने सुना है कि एक नस्ला टावर को गिराने के लिए कहा है, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया, KMC ने दिया. जिस दौर में दिया है वो देख लें. अलादीन पार्क को गिराने के लिए कहा था, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया. जिस दौर में दिया गया KMC ने, और जहाँ इलीगल दुकान बने आप वो देख लें. तो वो भी अगर बता देते ना. इस वक्त कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, यानी पीपल्स पार्टी है, तो ठीक है सारी आपको, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. हाँ जी, पैराग्राफ नंबर 21 मैं पढ़ना चाहता हूँ ये. Learned counsel for the applicant is informed that some meeting in Governor House, Karachi has taken place where the matter relating to lands of Pakistan Railways, particularly in the province of Sindh, has been discussed to be sold to the private developers. क्या गवर्नर हाउस इसलिए दिया है कि वहां पे डील्स करें बैठ के कि हम रेलवे की जमीनें प्राइवेट डेवलपर्स को देंगे? ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं. यहां पे किसी और शख्स का जिक्र नहीं है, किसी और कुछ और लोगों का जिक्र है इसमें, लेकिन जो आपने नाम लिया वो जिक्र इसमें नहीं है रिटन ऑर्डर में. इसमें गवर्नर सिंध का है और आगे
میں ایگزیکٹلی وہ اس لیے کہ بہت لمبا ہے, 3-4 پیراگراف انہوں نے لکھ دیے, ٹوٹل 8-9 صفحے میں سے 3 صفحے ریلویز کے اوپر ہیں اس کے اندر, باقی جو سندھ کے ایم سی کے اوپر ہیں اور وہ سب ہم اس کی تعمیل کر رہے ہیں. اور وہ بالکل صحیح چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اس میں آگے جا کے انہوں نے مجھے ذرا نکال دیں گے ایگزیکٹلی جہاں پہ انہوں نے ریلوے منسٹر صاحب کے لیے کچھ کہا ہے. وہ میرے بھائی یہ بھی پڑھ لیا کرو, یہ ٹکر ایک بار چل جاتا ہے, یہ تاریخ رہے گی, یہ جو ججمنٹ ہے یہ رہے گی ریکارڈ. آپ کا ٹکر تو آیا چلا گیا جو بولا. تو پیرا 25 بتا رہے ہیں, فیڈرل منسٹر آف ریلویز آفٹر دی ٹرین انسیڈنٹ ہیز آلسو میڈ irresponsible statement in that he has stated that he will resign if lives lost in the incident are resurrected. یعنی اگر لوگ زندہ ہو جائیں تو میں ریزائن کر دیتا ہوں. یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو کسی ایک نے نہیں کہا. یار کچھ تو رحم کرو, کچھ تو. اب میں وہ خواجہ آصف کی کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, وہ میں نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, کچھ تو رحم کرو. ایک چیز اس صوبے کے لوگوں کی توہین ہے. اس صوبے کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار دیا ہے. اس پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھے نامنیٹ کیا, اس اسمبلی نے مجھے الیکٹ کیا, اور یہ صوبہ میں چلا رہا ہوں. تو اور سب کے منہ بند ہونے جانے چاہیے اس بات پہ. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, کچھ سمجھتے ہیں, اگین ادھر آ کے ایک ماحول بنا تھا نا, آپ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. ایک شخص آئے 140A لگا دو. 140A پہ ہم کہہ رہے ہیں, دیکھو 140A کون کہہ رہا ہے, جس کے اپنے صوبے میں جس دن حکومت آئی اس کے کچھ دنوں بعد انہوں نے لوکل گورنمنٹس ختم کر دی. 2 سال ابھی رہتے تھے. ہمارے یہاں تو ایک دن پہلے بھی ختم نہیں کی ہم نے. وہ آ کے کہتے ہیں اور پھر وہ ایک ریٹرک بن جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ماحول ایسا بن گیا ہے, اس ریٹرک میں ہر ایک آ جاتا ہے. آپ بھی آ گئے انفارچونیٹلی. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, یہ پڑھ لو بھائی. A judge speaks through his judgments and through his orders, not from TV tickers, unfortunately, which has become the norm. ہاں جی, ہاں جی. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کووڈ نہیں. یار کووڈ کے بغیر آپ یہ جو پچھلے 1.5 سال ہے نا اس کو سوچ نہیں سکتے. کہ کووڈ نہیں کہنا جو ہے نا, میرا خیال ہے اگین از ڈاؤن پلینگ دا تھنگ. نہ کریں آپ, نہ سمجھے بھائی امید آپ کو تو خود ہو گیا تھا کووڈ, اور آپ سے جب میری اسپتال میں بات ہوئی تھی وہ بھی دن بھی مجھے یاد ہے جب آپ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. ابھی توبہ توبہ کر رہے ہیں لیکن کووڈ کو نہیں. ایسا نہ کرو یار, آپ وہ نہ بنو کہ صرف بخار ہے چلا جائے گا, روڈ ایکسیڈنٹ ہے, یہ ایسے نہ بنو نا یار, ان کی طرح نہ بنو. کووڈ ہے, ایک حقیقت ہے. ہمیں اس دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں جلد اس مرض سے نجات دلائے. اس دور میں ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. تو ایک بڑا فیکٹر یہ ضرور ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیکٹرز جو آئے ہیں ہمارے, میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈرل ٹرانسفرز میں کمی, ہماری پروونشل ریسیٹس میں کمی. اور ہمیشہ میں بتاتا ہوں, اور آپ جو سب کو پتہ ہے کہ جی آپ تنخواہیں کم نہیں کر سکتے, بند نہیں کر سکتے, آپ اسپتالوں میں دوائیں دینا بند نہیں کر سکتے, آپ باقی جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جیسے ضروری ہوتے ہیں کمی تو لا سکتے ہیں, ان اس میں بند نہیں کر سکتے.
ہٹ جو پڑتی ہے وہ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ پڑتی ہے الٹیمیٹلی جا کے, اور اس وجہ سے یس ڈیولپمنٹ پہ کم خرچ ہوا. کوشش ہماری یہی ہے کہ اگلے سال, اور اس کیبنٹ میٹنگ جو ہماری ابھی پرسوں ہوئی, کل ہوئی تھی, اس میں کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں ایک آئٹم ہمارا ڈیفینیٹلی ہوگا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کا ریویو. اب کابینہ کرے گی تاکہ اسکیمز کی اپروولس کی پروسیس کو بھی نظر رکھیں کہ ٹائملی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, ان کی ایگزیکیوشن ٹائملی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اور جو آپ نے بات کہی کہ یہ ایک ایشو ہے, اس کو انشاءاللہ اب کابینہ دیکھے گی کہ وہ کابینہ اس پہ فیصلہ کرے. آپ نے تیسرا نئے ڈسٹرکٹس اور نئے تحصیلوں کی بات کی تھی. ہاں, میں دیکھیں سارے اور بھی کافی ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی. اگین بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے ہمارے پاس, جو ہمارے پاس اس وقت ریونیو کنسٹرینٹ ہے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم نئے تحصیل اور ڈسٹرکٹس بہت زیادہ ضروری جب تک نہ ہو نہ بنائے. باڈا کی بالکل ریکوائرمنٹ ہے, میں اس کو مان بھی رہا ہوں, آپ کے سامنے مان رہا ہوں, لیکن ہماری وہ جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہے اس کی وجہ سے وہ ہمیں اجازت ابھی نہیں دے رہا کہ ہم اس پہ وہ اسٹیپ لیں آخری. جی بلوچ صاحب, ایک اور گزارش تھی کہ ایک سوال کریں نا, 3 4 سوال کرتے ہیں. یہ ادھر مائک جس کے ہاتھ میں مل جاتے وہ اس بجٹ میں جو دیکھیں, میں نے آپ کو جو یہ دیکھیں مائک خود ہی اٹھا لیتے ہیں جس کو چاہیے ہوتے ہیں, آپ ریڈنڈنٹ ہو گئے. اچھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں ایشوز آتے ہیں. ہمارے پاس لیبر لاز ہیں, قوانین ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن میں ڈیفینیٹلی ایشو ہوتا ہے. پھر جو انڈسٹریلسٹ ہیں اس کو اگر آپ کچھ ایسے ایکشن لیتے تو آ جاتا ہے جی حکومت کوئی اور مقصد کے لیے کر رہی ہے. یہ بڑے پرابلمس ہمارے یہاں بن گئے. میں اسی لیے تو کہا کہ یہ اکراس دا بورڈ کر دیں. میں وفاقی حکومت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ لوگوں کی غربت کو دیکھتے ہوئے, مہنگائی کو دیکھتے ہوئے, آپ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں یہ اجرا کریں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو. پھر ہر ایک آدمی اس کے لیے کوشاں ہوگا اور کوشش کرے گا کہ یہ ہو جائے. بارنگ دیٹ میں امید کرتا ہوں, اتنی زیادہ میں نے بات کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ شاید اپنی ریکنسیڈر کرے اور باقی صوبے ریکنسیڈر کریں اور 25,000 روپے کر دیں تنخواہ. میں صرف یہ پوچھتا ہوں نا, آپ, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا 25 بھی بہت کم ہے آج کل کے زمانے میں مہنگائی میں. یہ تو ایک تھوڑا سا ہم غریب کو تسکین دے رہے ہیں کہ یہ ہو گئی ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم سارے قوانین کو استعمال کریں گے. پرابلمز آئیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل بڑی, اب جب ہم بیٹھے ہوں گے 2-3 مہینے بعد کہ آپ کہیں گے جی فلانے کو نہیں ملی یا اس کو نہیں ملی, یہ ایشوز آئیں گے, لیکن جہاں پہ بھی پتہ چلے گا اس پہ پراپر ایکشن لیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ تیسری بار میں باقی 3 صوبوں سے اور وفاق سے التجا کرتا ہوں کہ مہنگائی کا جو طوفان برپا ہے, جو غریبوں کی حالت ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ بھی یہ قدم اٹھائیں اور 25,000 روپے منیمم ویج کر دیں. ہم نے جب گندم کی قیمت 2,000 روپے من رکھی تھی, ہمیں انہوں نے کہا کم کرو کم کرو. ہم نے کہا نہیں, یہ نیچرل قیمت بنتی ہے کم از کم, اور وہ 2,000 نہیں 21-2200 میں بکی ہے من, آپ کو پتہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے, سندھ گورنمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی بڑا ریشنلی سوچ کے, یہ اسپر آف دا مومنٹ ڈیسیشنز نہیں ہوتے کہ جی بس یہ کر دو, بڑا سوچ سمجھ کے کرتی ہے ڈیسیشنز. جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے گندم کی قیمت پہلے دن بڑھائی تھی, بڑا سوچ سمجھ کے بڑھائی تھی, اس نے ملک کو خود کفیل کیا. تو یہ آپ سے نہیں ہوگا. ہم چلیں آپ کریڈٹ لے جائیں یار, آپ 25.5 کر دیں, ہم سب سے کم رہ جاتے ہیں. کریڈٹ کی بات نہیں ہے, یہ ضرورت ہے لوگوں کی. آپ, اس لیے میں التجا کرتا ہوں ایک بار پھر آپ کی توسط سے, ٹیلی ویژن چینلز کی توسط سے وفاق کو کہ وہ اپنی گندم یہ منیمم ویج جو ہے وہ بڑھائے. شاہ صاحب تعارف کرانے
سب سے پہلے دیکھیے ناصر شاہ صاحب کے حوالے ہے. اچھا میں بھول جاؤں گا یار, اتنا تیز نہیں ہوں میں, اتنے سوال تب تک میں بھول جاؤں گا سوال جب تک آپ کریں گے. میں یہ کر لوں اگر اسی کے حوالے سے ہو سکتا ہے میرا جواب میں آپ کا سوال کور ہو جائے. بارہ ہزار کیوسک. میں جواب دے دیتا ہوں, سمجھ گئے سوال یار, یہ ٹھیک. اللہ اکبر, میں تو کہاں پہلا ایسا بھول جاؤں گا بھائی. کس کے کہاں سے؟ ہاں اچھا میں اٹ از ناٹ, یہ امریکہ نہیں ہے ادھر یو آر وتھ اس اور وداؤٹ اس, ایسا نہیں ہوتا بھائی. ایسے نہیں ہوتا, سب اس ملک کے رہنے والے ہیں ہم. اچھا پہلے اب میں دیکھے بھول گیا پہلے کہاں سے شروع ہوا تھا. نہیں پانی سے پہلے کچھ اور تھا. ہاں کہا تھا کہ ہماری بجٹ مسترد کر دی ہے, یہ کہا تھا. کس نے کیے؟ جو خود مسترد ہو گئے تھے 2018 میں. میں نے تو کل بھی ان سے کہا ہے کہ سوچ لو استعمال ہو رہے ہو. کل آئے تھے جب آپ نے دیکھا نا بجٹ کے دوران تو سب نے شور ہنگامہ, سیٹیاں باجے, جو بھی نعرے سامنے کھڑے ہوئے نعرے لگائے, اور جیسے ہی میں نے تقریر ختم ہوئی سب ہنس رہے تھے, بانچیں کھلی ہوئی تھی سب کی. آپ نے دیکھا؟ اور میں نے ان سے کہا تھا یار ہنس رہے ہو, اگر تمہیں میرے اوپر غصہ ہے تو غصہ دکھاؤ نا. تو اس میں سے کچھ ہنستے ہوئے چلتے ہوئے میرے پاس آئے. میں نے کہا استعمال ہو رہے ہو, سوچ لو, جتنا تمہیں پتا ہے اس سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, میری پوزیشن کی وجہ سے, اور کوئی نہیں. تو مسترد شدہ لوگ جن کی 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں 6 ہیں, 21 میں سے جب 21 میں سے 21 ہوتی تھیں اور اب پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہیں, مسترد ہو گئے. مسترد کرتے کیا کیا کراچی میں 109 ارب روپیہ خرچ کرنا مسترد کرتے ہیں کیا؟ 25,000 روپے منیمم ویج کہنا اور لوگوں کی تنخواہ بڑھانا مسترد کرتے ہیں؟ آپ بتاؤ تو صحیح کس چیز کو مسترد کرتے ہو؟ صرف زبانی نہیں. ہاں اگین میں کہتا ہوں کہ ریسورسز ہمارے پاس اگر اور زیادہ ہوں تو ہم اور زیادہ ریلیف دے لوگوں کو, اور زیادہ ڈیولپمنٹ کی طرف خرچ کریں. لیکن جو ہمارے پاس اینولر موجود ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے آپ کریں پروپوز, اپنی تقاریر میں کیجیے گا. ہاں صرف آپ نے نیگیٹو بات کرنی ہے جس کا کوئی نہ سر ہو نہ پیر ہو تو وہ کرتے رہیں گے, وہ آپ کی عادت ہے. تو یہ پہلے حصے کا جواب تھا. دوسرا پانی کے اوپر آپ نے بھی اور بھائی نے بھی پوری ڈیٹیل میں بات کی, اور تیسرا بھی سوال تھا آپ کا, یاد رہے گا مجھے. پانی کے اوپر دیکھیں میں نے جو کہا تھا, میری شکایت میرا شکوہ پنجاب سے نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کام ارسا کو دیا ہوا ہے کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کرے ایز پر 1991 اکارڈ. اگر ارسا پانی کی ڈسٹریبیوشن ایز پر اکارڈ نہیں کرتا اور مجھے یا کسی اور کو زیادہ اپنے حصے سے دیتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے نا. میں کیوں پنجاب کو قصوروار ٹھہراؤں اور خامخواہ ایک ماحول ایسا پیدا کروں کہ جیسے میں دوسرے صوبے سے لڑ رہا ہوں. میں نہیں لڑ رہا ہوں, میں وفاق سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرفیئرنس بند کرے ایک آٹونومس ادارے میں. ارسا کو کہہ رہا ہوں کہ 1991 کے اکارڈ کے تحت پانی ڈسٹریبیوٹ کرے, اور جب تک وہ نہیں کرے گی ہم ارسا کے خلاف ہی بات کرتے رہیں گے. پنجاب کے اریگیشن منسٹر صاحب سے میں کہتا ہوں, پنجاب کے چیف منسٹر صاحب سے میں عرض کرتا ہوں, میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں جب میٹنگز میں بیٹھتا ہوں میں کیا کہتا ہوں, وہی اکارڈ جو چاروں صوبوں نے سائن کیا تھا, میری حکومت نہیں تھی, یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی اس وقت, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی. لیکن چلیں وہ ڈاکیومنٹ اس وقت موجود ہے, اس کے تحت آپ پانی کی تقسیم کریں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. آپ نے سکھر اور کوٹھڑی براج کے درمیان کہا, دیکھیں ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز پانی جب ہمیں کم ملنا شروع ہوا نا, ابھی پچھلے دنوں پچھلے 8-10 دن میں پانی بڑھ رہا ہے,
ऑब्वियसली एक तरीक़ा कार होता है कि ऊपर से चलता हुआ पानी जब तक कोठड़ी पे उतना नहीं पहुंचेगा, और इंशाल्लाह ताला कोठड़ी की जो आपको एक वक्त ऐसा भी आएगा, और मैं आपको पिछले साल भी दिखा सकता हूं कि जहां पे कोठड़ी ज़्यादा पानी ले रहा है एज़ कम्पेयर टू सखर, जो अकॉर्ड में उस वक्त एलोकेशन होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पानी की कमी तो है, और हम तो कह रहे हैं ना टेल सफ़र कर रही है, और टेल कोठड़ी बराज है, बदीन का इलाका, टंडो मोहम्मद खान का इलाका जो कोठड़ी बराज से फीड होता है वो टेल पे है। तो इसमें कोई आप नई बात नहीं बता रहे। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध अकॉर्ड के मुताबिक जो शेयर्स हैं अपने बराजिस को तकसीम करेगा। 19-20 हो सकता है, 18-20 नहीं होगा। ओवर द आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम पे नहीं लेंगे। आज से कुछ दिन पहले गुड्डू बराज ज़्यादा शेयर ले रहा था, फिर कोटड़ी, और इस तरीके से ये होता है। तो हम अपना पूरा गलतियां हो जाती हैं, अगेन मैं कहता हूँ, लेकिन जो मकसद है कि हर एक को और इधर जाके एक जगह पे खड़े हो जाना। और मैंने ये भी सुना है ना कि क्या पानी की चोरी मुराद अली शाह कर रहा है, यही कहा था ना यार। आप 7 से है कोई इधर साफी यार, मुझे कोठ डिठो होंदा वा, मुझे जमीन उप डिठी होंदा वा, तो आके देख लें कि मैं और मेरा ख़ानदान, इसलिए मेरी तो इतनी ज़मीनें नहीं अपनी, लेकिन मेरी फैमिली की हैं ज़मीनें पूरी। मेरा ख्याल है 15 से 20% आबादी भी नहीं कर रहे हैं अपनी, इसलिए टेल के हम टेल में हैं बिल्कुल, दादो कनाल की टेल में बिल्कुल हैं हम। और जो ये कहते हैं ना, उनको मैं क्या करूं, उनको ना ज्योग्राफी का पता है सिंध की, ना हिस्ट्री का पता है, ना एग्रीकल्चर का पता है। कब्जागीर लोग जिनकी क्लेम टू फेम इज कब्जा किया मैंने जमीन पे, वो आके अगर ये बात कहें तो लोगों को थोड़े से, बस मैं कहता हूं कि यार मुझे सिर्फ ये होता है कि आप लोग भी उसके चक्कर में आ जाते हैं। पूछे तो सही भाई तेरी जमीन कितनी है, तुझे पता है एग्रीकल्चर का, तुझे पता है कि बेटा है ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी नहीं 70 की दहाई में उधर के लोगों के लिए अड़ल और दानिस्तर केनाल बनवाए थे, जहाँ पे बारानी ज़मीन तक वो जब पानी चढ़ता था पहुँचता था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही सारा काम पूरे सिंध में किया है। तुम लोगों ने किया क्या है और बातें करते हो। हाँ सॉरी, वो एक सवाल रह गया, वो नहीं रह गया मेरे भाई। इस सूबे में जो भी बिजनेस करना चाहे ईमानदारी से, पीसफुली, उस पर हम खिलाफ नहीं है, वो बिजनेस करे। जहां पे वो एक्सीड करेगा, और आपको पता है कि इसी पिछले 1-1.5 महीने में FIRs भी कटी हैं, लेकिन हम किसी FIRs भी कटी जिन लोगों ने ज़मीन पे शायद आगे बढ़ना चाहा, और हम नहीं, हमने बहुत क्लियरली कहा है कि जो ज़मीन, अब बहरिया की स्पेसिफिकली बात करें तो जो ज़मीन बहरिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसके पैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने रखे हुए हमें नहीं दिए, यानी सिंध के लोगों को नहीं दिए, वो ज़मीन के अंदर वो जो एक्टिविटी करें, जो उस दिन हुआ वो क्या उससे बाहर हुआ, या कहाँ पे हुई तोड़फोड़ मारधाड़ M9 पे, क्या वो बहरिया की ज़मीन है जिस पे आपने जाके रोड को तोड़ा, उनको नुकसान पहुंचाया? आप बहरिया के अंदर जाके लोगों के दुकानों को जो आपने नुकसान पहुंचाया, क्या वो बहरिया की ज़मीन से बाहर थे या अंदर थे? अंदर थे। क्यों नुकसान पहुंचाया आपने जाके? तो मैं हर लॉ अबाइडिंग सिटीजन के साथ हूं, हर कानून तोड़ने वाले के खिलाफ हूं। ये मेरे है जवाब आपको इस चीज का। तो आप इस तरीके से करें। ये जिन लोगों ने आके अपने सिंध के लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाए, FIR हमने तो 2 FIR काटी है, यानी हुकूमत सिंध ने, एक M9 पे जो नुकसान हुआ है, और दूसरा जो एंटी स्टेट स्लोगन्स किए गए। बाकी तो दुकानदारों ने अपनी FIR कटवाई हैं जिनका नुकसान हुआ है। तो क्या वो सही किया? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस दिन उन्होंने सही किया वो काम? कोई भी नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहा, वो खुद भी नहीं कर रहे, अब खुद डिनाई कर रहे हैं। खुद सबको बुला के वो काम करा के खुद तो 1-1.5 घंटे में टहल गए उधर से, पता भी नहीं चला कहाँ पहुंचे।
تو یہ باتیں میں ان کو جانتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ پاکستان کی محب وطن جماعت اور سندھ جو ہماری سندھ کے اندر صوبوں کے حقوق سندھ سمیت بات کرنے والی کوئی اور جماعت نہیں ہے. یہ بہت کلیئر کر لوں, چاہے آپ سوشل میڈیا اور ٹی وی اور اس پہ چاہے مجھے 100 گالیاں دے دیں, یہ فیکٹ ہے. اسی وجہ سے سندھ کے 70% لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میں ہر جگہ جہاں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں فیکٹس پہ بات کروں گا. اگین میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ کہیں پہ غیر قانونی بات نہیں ہوتی, لیکن جہاں پہ ہوگی سندھ حکومت اس پہ ایکشن لے گی. جی آپ سندھ میں اس وقت آپ کے جو ترقیاتی کام رنی کوٹ تو میری کانسٹیٹوئنسی میں ہے. اب رنی کوٹ کا قلعہ ابھی میرے حلقے میں, میری کانسٹیٹوئنسی میں ہے اس وقت, جو ابھی ڈیلیمیٹیشن چینج ہوئی تھی دوبارہ آیا ہے, اور اس کے جو لیڈنگ ٹو رنی کوٹ جو روڈ ہے اس کی ریپیئر پراپر وہ میں تھرو ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں. رنی کوٹ کے ساتھ انفارچونیٹلی میں نے جیسے بتایا نا میں اسی علاقے کا ہوں. رنی کوٹ کے ساتھ انفارچونیٹلی جو پچھلی ایک دور میں 2004 یا 2005 کی بات ہے, جب اس کے رینوویشن کے لیے جیسے کہا نا ٹور کرا دیا, ادھر لوگوں کو لے بھی گئے, اور جو قلعے کی اصل دیوار کی ہسٹری تھی اس کو کر کے, اس کو وائٹ واش کر کے اور پینٹ کر کے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا, وہ دیکھ کے دل جلا تھا میرا. ہم کلچر ڈپارٹمنٹ ہمارا اور جو کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ باری باری ہم کر رہے ہیں ان میں, اور رنی کوٹ بھی ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی ٹیک اپ کر. ہاں رائٹ, ایک اسکیم وہ بھی ٹورزم میں ہم, جو میں نے کل اسپیچ میں بھی بتایا تھا, ہم نے ٹورزم سائٹ پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انووک کر رہے ہیں, اور اس میں ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کو کیا جائے گا. دوسرا آپ نے ایک اور چیز بھی کی تھی, ہاں مجھے نہیں پتا اس کی لائٹیں, وہ میں چیک کر لوں گا, ابھی چیک کر لوں گا, آج ہی رات کو چیک ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اچھا بات کی کہ یہ بڑا اچھا پروجیکٹ اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے کے تقریباً 30 اور مقامات ہیں پورے شہر میں, اس لیے کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ پروجیکٹ کے نام سے یہ اسکیم ہے, ہم کر رہے ہیں. 6 سال سٹارٹ ہو رہے ہیں, مجھے نمبرز یاد نہیں تھے. انشاءاللہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے ایک جگہ ڈھونڈی ہے, اس پہ بھی ہم یہ کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم ایک جہانگیر پارک کی طرح ایک پارک ادھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, اس کو ہم کون سا تعلیمی باغ وہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم خود اچھا دیکھیں, مجھے نہیں پتا ان کو رات کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, جو ہے نا باقی لوگ ہمارے دوست, مجھے بڑی اچھی نیند آتی ہے, اس لیے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ جو میرے پاس ریسورسز ہیں اس سے میں پراپر کام کر سکوں کہ نہیں. میں اگر آپ لوگ سب جانتے ہو, زیادہ تر لوگ جانتے ہو, دیر تک جاگنے کا عادی نہیں ہوں. میں تو 11-12 بجے کے بعد سو جاتا ہوں مزے سے, اور 7-8 گھنٹے بڑی اچھی نیند کرتا ہوں. ان کی نیندیں حرام ہیں, اس لیے کہ یہ کبھی کہاں بھاگ رہے ہیں, کبھی کہاں بھاگ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کرو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو بھی نیگیٹو لیں گے کہ سی ایم سو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہر چیز کا ایک سپن ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے.
لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے سکون کی نیند اس لیے آتی ہے کہ جو میں کام کا ٹائم ہوتا ہے نا اس میں صحیح کام کرتا ہوں, اس میں انٹریگز نہیں کرتا ہوں ان کی طرح بیٹھ کے. مجھے عادت نہیں ہے زیادہ بیان بازیاں کرنے کی. کبھی کبھی آپ دوستوں سے ملتا ہوں تو دل کی بات کھول لیتا ہوں, لیکن یہ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ جو اچھا کام کیا ہے اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جو رسپانسبلٹی دی ہے اس سے انصاف کیا جا رہا ہے. میں کافی میرا دل خراب ہوتا ہے کہ جب اچھے کاموں پہ میں بڑی سیدھی سی, میں نے کل بجٹ سپیچ میں بھی تھوڑا سا کہا ہے, نوری آباد پہ جو پروجیکٹ ہے اب اس پہ ریفرنس داخل ہے میرے اوپر. اب کورٹ میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کورٹ میں جواب دیں گے, لیکن یہ تو میں بتا سکتا ہوں نا سب کو کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو 1 منٹ بھی بند نہیں ہوا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے ڈائریکٹرز کو جیل میں ڈالا گیا, ان سے زبردستی پلی بارگنز کرائے گئے جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ایک کا انتقال ہو گیا اس کے بعد 1 دن بھی, جو پرائیویٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کی 1 دن بھی یہ پروجیکٹ بند نہیں ہوا ہے. 100 میگا واٹ بجلی کراچی شہر کو دے رہا ہے, 2640 گیگا واٹ آورز یہ کراچی شہر کو بجلی سپلائی کر چکا ہے, جس سے آپ کے گھروں کی بھی شاید کسی نہ کسی کے گھر کی روشنی اس پروجیکٹ کی وجہ سے آپ کو روشنی مل رہی ہے. لوئسٹ ٹیرف ہے میرٹ آرڈر میں کہ الیکٹرک میں سب سے اوپر ہے, اور ٹیرف کا بھی بڑا میں نے وہ نمبرز دیکھ رہا تھا 2640 گیگا واٹ آور یہ بجلی دے چکا ہے. یعنی اب وہ گیگا واٹ ہوتا ہے 1000 سے ملٹیپلائی کریں تو میگا واٹ ہوگا, اور ملین سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کلو واٹ ہو جائے گا جو یونٹ بن جائیں گے. اور اس سے ہم نے جو ریونیو ملا ہے وہ 28 ارب روپے ملا ہے ابھی تک. تو اس کی یونٹ کاسٹ 10 روپے اور کچھ پیسے بنتی ہے. بڑی سمپل یہ کیلکولیشن کر لیں. اور آپ کے گھر میں بجلی کتنے کی آ رہی ہے میرے بھائی؟ یہ 10 روپے کی نوری آباد کے الیکٹرک کو دے رہا ہے بجلی, اور 20 روپے میں آپ کو مل رہی ہے. یہ سندھ حکومت کا پروجیکٹ ہے. مطلب جو چیز نہیں چل رہی ہے وہ کیا نا, کون سی لائن یار پشاور والی, بی آر ٹی پشاور جو ہے, کبھی کہتے ہیں یہ گر گیا, کبھی بس نہیں چل رہی, کبھی دھکا لگ رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, اس پہ کیس نہیں ہونا ہے. سندھ میں اگر کوئی چیز کر دی پیپلز پارٹی نے تو اچھی نہیں لگنی ہے, اگر لوگوں کو سہولت مل رہی ہے تو اچھا نہیں لگنا ہے. بہت سمپل, آپ لوگ جا کے وزٹ کریں, دیکھیں, پتہ کریں. کہانیاں بنانے کے لیے بہت آسان ہے اور یہ ہم لوگ کے ماہر ہیں لوگ, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیکٹس پہ بات کرو. فیکٹ کیا ہے کہ وہ بجلی گھر چل رہا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ تھر سندھ حکومت نے, میں دوں گا خوشی محسوس کرتا ہوں, سنگل ہینڈڈلی وفاق نے ہر وقت روڑے اٹکائے. سندھ حکومت نے تھر کر کے دکھایا اور اب سب مانتے ہیں. تھر کی باتیں تو ایک دم کرتے, جب ادھر جاتے ہیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں لوگوں کی, یہ ہو کیا گیا ہے ادھر. میرے بھائی بیٹھے ہیں تھر والے, تھر آج سے 10 سال جو پہلے تھا اور آج ہے اس میں فرق ہے. یس, بیکورڈ علاقے بہت زیادہ ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ نے کہا کالج نہیں ہے اور تعلیمی ادارے نہیں. تھر کے لوگ ویسے پڑھے لکھے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جو ہیں جاتے ہیں بہت قابل لوگ ہیں. تو یہ ایک منٹ میں ختم کریں آدھا. تو یہ چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی فیکٹس پہ بات کر لیا کریں, تاکہ ان کی یہ جو ہے نا صرف کرٹیسائز کرنا فار دا سیک آف اٹ, ان سے سوال پوچھے بھائی تم نے کیا کیا ہے. یہ تو میں نے آپ کو سارے پروجیکٹس بھی گنوائے, میں آپ کو تھر بھی بتا رہا ہوں, میں آپ کو نوری آباد بھی بتا رہا ہوں. یہ کہیں گے پیسے کھا گئے, او بھائی کہاں ہیں پیسے کھا گئے. ادھر لندن چلے گئے, امریکہ چلے گئے, پتہ نہیں کیا آج کل کیا بتا رہے ہیں, کینیڈا چلے گئے, کہاں ہیں بھائی, دکھا دو نا. یہ لگے یہ پروجیکٹس یہ نظر نہیں آ رہے کیا تمہیں ادھر؟ جی سوری.
Usahawan teknik bagian bagian kan Number- kalau ayo soal सभिनी खां पहिरीं त जिया दादू मुंहिंजे दिलि में आहे दादू मूंखां धार कोन्हे थी का शइ धार कोन थी करे सघे दादू खे दादू हिन दफ़े 2018 में त वरी मुंहिंजो तक थोरो फ़र्क़ु थी वियो न त अधु दादू तालको मुंहिंजो तक हूंदो हो ऐं मूंसां कॾहिं सो इहे तव्हां वरी ॻाल्हि कई अरबाब रहीम या कंहिंजी ताक़त कोन्हे रब जे सिवा त कंहिं दादू खे दिलि मां कढी सघे सो इहो तव्हांखे पहिरीं ॻाल्हि क्लियर कयां उर्दू हाँ सिंधी में ही आई हाँ जी आप सही कह रहे हो कि थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट में इश्यूज आए थे कई प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स तब्दील हुए इसी वजह से इस साल उस प्रोजेक्ट को हमने शिफ्ट किया है फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 345 मिलियन और 345 मिलियन की एलोकेशन भी रखी है मुझे नंबर याद नहीं था मैडम ने बता दिया अभी एलोकेशन भी रखी है इस साल उस प्रोजेक्ट की तो यस उसमें थोड़ी सी डिले हुई है लेकिन हमारे उसमें ये रडार पे और इंशाल्लाह ताला इसको हम और तेज़ी इसमें लाएंगे जो आपने स्कूल्स की बात की एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल और मैं मिनिस्टर एजुकेशन से कहूँगा कि इसको और दोबारा देख लें आज भी मिनिस्टर एजुकेशन एक स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग कर रहे थे विद ऑल प्राइवेट स्कूल्स एंड ऑल आई एम श्योर ये बात भी उसमें आई होगी नहीं तो ये बात डेफिनेटली उनको कहेंगे देख लें मौलाना साहब आप करें सवाल भी और दुआ भी फरमा दें अर्ज कर रहा हूँ डेली दुनिया सबसे पहले तो बल्दियाती इदारों की इलेक्शंस तो होनी लेकिन उससे पहले मेरा एक एतराज़ आपको पता है कि सेंसस के ऊपर मेरा यानी हुकूमत सिंध का एतराज़ है मैंने हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी करते हुए मेरे ख्याल है सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए CCI के अंदर उस पर ऑब्जेक्ट किया था एक डिसेंटिंग नोट डाला था इसलिए मेरी अपनी राय के मुताबिक क्या मैं जब अपनी बात करता हूँ मैं हुकूमत सिंध और सिंध के लोगों की बात करता हूँ सिंध की 2017 में आबादी 4 करोड़ 70 लाख नहीं 6 करोड़ 20 लाख थी और उसके नंबर्स के साथ हमने बताया है कि जी नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स पर फैमिली अगर बाकी सूबों में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में इतने ज़्यादा हैं तो सिंध में कम क्यों और हमारे पास उसकी डेटा भी मौजूद है उस डेटा को कॉरेस्पॉन्ड करते हुए हमने ये नंबर निकाला है इस वजह से हम कह रहे हैं कि आप इसको फेट कंप्ली ना करें और उसी वजह से मैंने इन्वोक किया है यानी सिंध हुकूमत ने इन्वोक किया अपना राइट और पार्लियामेंट को रेफ़र किया है मैटर सेंसस का कि पार्लियामेंट इस पे और इसको अभी महीना एक हो गया मेरे ख्याल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है होप कि पार्लियामेंट जल्द इस पे डिबेट करे और कम से कम लोगों को हकीकत तो पता चले इसलिए कि सबसे बड़ा फोरम मुल्क का नेशनल असेंबली है और उसका ही ये पार्लियामेंट है सेनेट साथ बैठेगी और उसको ये कानून में देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तभी कहा है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में CCI की डिसीजन के खिलाफ अगर किसी ने जाना है तो जाए और हम गए हैं तो उस वजह से हम बैठे हैं सेकेंडली इंतखाबात जब भी होंगे हम पूरे तरीके से कोऑपरेट करके और जो उसमें रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी कर देंगे तीसरा आपका सवाल था नलतर के में वो आप सही कह रहे हैं मेरे वो आए भी थे और ही वॉज वेरी काइंड और मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है हम इसको मैं दोबारा देख लूँगा कि उधर हम कुछ अपने सिंध हाउस या एक निशानी उधर अपनी बनाएं
भले वठो वठो यार मूंखे दो दे चांडे साहब के इहे वेठा आहिनि अॻियां वारा वेठा आहिनि होॾां दो चांडे हो जिस चीज़ पे लेना है यार मैं मना तो नहीं कर सकता ना भाई ॻाल्हि मूंसां अहिड़ी कर दो था जेकी तव्हांजा पंहिंजा प्रोग्राम आहिनि उठाइनि जेके उर्दू में हा सुहेल साहिनी साहब में कुझु सुवाल कयो हा ऐं तव्हां उनमें जेके लोन रखिया आहिनि यानी कर्ज़ हारी खे ॾिबो या तव्हां एग्रीकल्चर वर्कर लिखियो आहे एग्रीकल्चर वर्कर जेको आहे हारी न आहे ऐं जेके औरतुनि लाइ तव्हां रखियो हुन लिखियो आहे तव्हां ज़रई वर्कर ऐं हारियानि में फ़र्क़ु आहे हारी हिकिड़ो पार्टनर हुजे थो ज़मीन त असां डेफिनेशन हुनजी दादा हिते ताईं रोकिया थो हिन करे ॻाल्हि वॾी थी वेंदी डेफिनेशन हुनजी चेंज करे छॾी आहे ऐं हुन में ही कवर थियनि था पहिरीं ॻाल्हि त इहा सेकेंडली तव्हां चओ था त काछे जे इलाइक़े में मूं पाण हिते हींअर उहो डेवलपमेंट कोहिस्तान में बि थी आहे डेवलपमेंट ऐं हिन साल बि स्कीमूं रखियल आहिनि मां तव्हांखे ॿुधायां वरी रिपीट थो कयां त सिंध जो हिकिड़ो तालुको ॿुधाए छॾियो जंहिंमें असां डेवलपमेंट जी स्कीम न रखी आहे त पोइ आउं जवाबदार आहियां सोसाइटी आहे सिंध जो तव्हांजो अक्सर जी वोटर जेको आहे उहो ज़रा सां तालुक रखे थो ॿाहिरि जी आहे पाणी जी खोट ॿिया सभिनि जा जिते निकिता अहिड़ो प्रोजेक्ट जेको त हुननि जी हिकु ज़रात खे को का हथी ॾेई सघे को एग्रोपेस इंडस्ट्री इन शइ जी का तव्हांजे बजट में असांखे वॾी शइ नज़र न आई आहे ऐं सुन अहिड़ी उहो सोलर ट्यूबवेल जा प्रोजेक्ट्स आहिनि बजट में हिन साल बि आहिनि जेकी ॻाल्हि तव्हां कयो पिया था ऐं काछे जे माण्हुनि जे लाइ ऐं जेके बारानी इलाइक़ा आहिनि उन्हनि जे लाइ डेवलपमेंट स्कीम्स बि आहिनि सो बिल्कुलु जेके तव्हां चओ पिया इहे ॻाल्हियूं ऑलरेडी कवर्ड आहिनि बजट डॉक्यूमेंट्स में जी आप बताएं हाँ रशीद स्कीम जे हवाले सां हिन वक़्तु पॉलिसी चेंज कई वेंदी ऐं उनखे उनमें बहितरी आंदी वेंदी पर ॾिठो वञे थो त तव्हांजे सीएम थियण खां पोइ बि तरक़ियाती स्कीमनि जी पॉलिसी या उनजी इंटेंसिटी का ख़ासि नज़र नथी अचे हिन साल कोरोना जे करे थोरी नथी सघे थो पर हर साल डेवलपमेंट स्कीम था वधायो त सही था पर यूटिलाइज़ेशन जेका उनजी शरह आहे उहा साॻी हुजे थी जीअं हिन साल में तक़रीबन 170 अरब मां 90 अरब रुपया इस्तेमालु थी सघिया आहिनि 48% इस्तेमाल ई न थी आहे बजट उन खां अलावा एडीपी में हिन वक़्तु बि 2009 2010 2011 जा मनसूबा शामिल आहिनि 10 साल मनसूबा हलनि था उहे मुकमल ई नथा कया वञनि उनजो हिकिड़ो जवाबु ॾिनो पियो आहे त तव्हां हिकु कंपनी खे ईस्ट इंडिया कंपनी करार ॾिनो सिंध में सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी खे ऐं बजट में उनजे लाइ 10 करोड़ रुपया रखिया विया आहिनि पैसा रखिया विया आहिनि ताकी जेका ईस्ट इंडिया कंपनी जंहिंखे तव्हां करार ॾिनो ॿी ॻाल्हि त गुरुकाराबाद हिकिड़ो अहिड़ो मनसूबो हुजे त सिंध जे माण्हुनि खे तमामु घणा कहिड़ो गुरुकाराबाद कचाव आहे उहो मनसूबो सालनि खां ख़तमु थी चुको आहे पर असांखे अञा ताईं क़ाइमु आहे हर साल करोड़ रुपया उन ते तव्हां ख़र्चु कयो था हिन साल बि तव्हां 10 करोड़ रुपया उन अथॉरिटी जे लाइ रखिया आहिनि ही छा सबबु आहे जो इहे अथॉरिटी जेकी ख़तमु थी चुकियूं आहिनि मनसूबा ख़तमु थी चुका आहिनि उन्हनि ते बि करोड़ रुपया ख़र्च थी विया आहिनि अच्छा सभिनी खां पहिरीं त तव्हां आपने डेवलपमेंट साइड के लिए बात की डेफिनेटली मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जी जब रिसोर्सेज कम होती हैं तो सबसे पहले वो बॉटम में डेवलपमेंट हिट होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने खर्च नहीं किया मुझे नंबर जिस वक्त याद नहीं है 2017-18 में आप मार्क डिफरेंस देखेंगे हमारी जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है वो था उसके बाद कम होता चला गया है 17-18 के बाद और मैं हमेशा से कहता हूँ कि 2018
अगस्त में एक सानिया हो गया था, उसके बाद पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है, पूरे मुल्क में ये प्रॉब्लम आई है। मैंने इसी को करेक्ट करने के लिए डायरेक्शन, इसलिए कि पहले हमने बड़ी कोशिश की कि इनके साथ काम करें, इसलिए हमने थोड़ी डायरेक्शन अपनी चेंज की। हमने इस साल 100 मिलियन से कम जो भी मंसूबे हैं उनको पूरी एलोकेशन दी। 70% से ज़्यादा जिन पे खर्च हो चुका है उनको 100% एलोकेशन दे के अगले साल में ख़त्म करने की बात की। जो पुराने मंसूबे हैं उनको प्रायोरिटी में पहले बजट बुक से निकालें। कुछ क्रॉनिक मंसूबे पुराने शुरू हुए हैं 2005-06 के, जो हमसे नहीं संभल रहे, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको लिए भी मैंने कहा इनको क्लोज करके और इनका रिमेनिंग वर्क की नई स्कीम बना के आप कुछ इस तरीके से करें। बाकी क्या था सवाल आपका, जुल्फ़िकार अब्बास, हाँ, SIDCL के लिए पैसे रखे। देखिए वो एक स्कीम जो हमारी ऑरेंज लाइन है उसकी बसेस के लिए और उसकी IT सिस्टम के लिए, उसको ग्रीन लाइन से कंबाइन करने के लिए, हमारे इंटीग्रेटेड है ना, चलाना अल्टीमेटली उस ग्रीन लाइन को हमने है, वो भी कहा हुआ है पहले 1 साल या 2 साल वो चलाएंगे फिर हम चलाएंगे, तो उसको इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है, उसकी वजह से वो पैसे रखे गए हैं। जुल्फ़िकाराबाद अभी भी हमारा ये सिंध हुकूमत का ख्याल है कि एक बड़ा वायबल प्रोजेक्ट है और उसको किसी सियासत की नज़र सच कर दिया गया है, इसलिए हम इसको ख़त्म नहीं किया है। कुछ कोर्ट की लिटिगेशंस हैं, कुछ और इश्यूज़ हैं, इस वजह से वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं उसको। सर AK मोहसिन जी, बहुत सारे सवाल होंगे, रिपीट नहीं करूँगा। कोरंगी में सर एक लाइव स्टॉक का हॉस्पिटल है, बहुत पुराना और बहुत बड़ा, उसकी सराउंडिंग में जो उसकी ज़री ज़मीन थी और जो उसके लिए मुख्तस की गई थी, उस पर कब्जे हो गए हैं और वहाँ पर बेंगलोर बन रहे हैं, वहाँ पे कब्जा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के फरोख्त कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो है वो श्रिंक होता जा रहा है और हॉस्पिटल के अंदर भी इतना बदनज़मी है कि लाइव स्टॉक के ऊपर काम करने के बजाय वहाँ पर माल बटोरने और दीगर मराहत हासिल करने का काम ज़्यादा चल रहा है। तो काइंडली इस पर मैं देख लूँगा। मैं खुद उसका विज़िट कर चुका हूँ, अभी मैं उसके इफ्तिताह के लिए गया था और उधर मैंने सारा देखा, ज़मीन काफ़ी है। जो कब्ज़े वगैरह की आप बात करें, मैं स्पेसिफिकली उसको देख के और बिल्कुल उस पर एक्शन लिया जाएगा। बस जी शाह साहब, ये मैं तो बैठा हूँ, ये देखो माइक देके जो है ना वाले फॉरेस्ट्री में आपने पैसे कब रखे हैं? आपका एक मंसूबा था, नासिर शाह साहब ने किया था, आपने किया था, लियारी में आप फॉरेस्ट बनाना चाह रहे थे, वो काम अभी तक पैसे का वैसा ही है, उसको कब ऐसे बढ़ाएंगे ताकि इसकी शिद्दत में जो हमारी आने वाली गर्मी चल रही है, आने वाली है, उसको कम किया जा सके। दूसरा छोटा सवाल ये है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी चंद दिन पहले प्रोफेसर साहब को मार दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला सवाल ये जो आपने किया, फॉरेस्ट्री में हमने पैसे बढ़ाए 600 ऑड मिलियन से, मैंने अभी बताया था कि 1200 मिलियन किया है, उससे भी ज़्यादा किया था, खैर जो भी था, तो पैसे बढ़ाए हैं। और वो जो हमारा लियारी एक्सप्रेसवे पे अर्बन फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट है वो उस पर बिल्कुल चल रहा है और उसमें कोई चीज़ नहीं। स्ट्रीट क्राइम की आपसे कहा कि एक बड़े शहर में स्ट्रीट क्राइम होते हैं, तशवीश की बात है, कुछ बढ़ भी रहे हैं बहुत। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बहुत अफसोसनाक वाक़या था जो वो एक स्नैचिंग इंसिडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो लोग पकड़ लिए गए हैं जो कल्प्रिट्स थे और इंशाल्लाह ताला उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। और पुलिस को और एक्टिवेट किया जाएगा ताकि ये इनमें कमी आए। यार एक ही कर लो, एक तो मौका दे रहा हूँ। किसके लिए? नहीं, कहाँ, कौन सा बजट पढ़ लिया आपने? नहीं, गलत पढ़ा है आपने, मैंने गलत पढ़ा है ना। मैंने कहा इधर से पहला सवाल तो फेल हो गया आप, दूसरा सवाल बताएं। अदालत के मामले पर अदालत आपको, आपकी हुकूमत को छोड़ के आपको ये भी कहती है कि सिंध में काम नहीं होता, तनकीद अदालत आप पर करे। आप कहते हैं कि रिपोर्ट साहब ही करें तो शर्म और हया सहाफियों को आप कहते हैं आनी चाहिए। ओ भाई, मैंने इस पे नहीं कहा था। जब आपको आप पर इस किस्म के इल्जाम लगाती है तो उस पर आप जवाब उन्हें क्यों नहीं देते? मेरे आप कहते हैं कि जजमेंट पे बात करें, तो जो रिमार्क्स हैं साहब ही वो रिपोर्ट करते हैं, रिमार्क पर आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? वो कहते हैं कि सिंध में तबाह है, अस्पताल तबाह है, रोड का क्या तबाह है। मैंने आज के मैंने देखिए अदालत के उसमें कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ और बातों पे, आपने कहा कि आप इनसे सवाल
इस चीज़ का क्यों नहीं करते. मैंने अदालत से नहीं कहा था आप संजय इसको गलत डायरेक्शन में अपने चैनल के इन्फ्लुएंस में आके ना ले जाएं. बहुत क्लियरली कह लो इसके मैंने आपके काफ़ी चैनल के प्रोग्राम्स देखे, बहुत कभी एतराज़ नहीं किया. जो कहना है कहें आप लोग. अगेन मैंने जो बात की थी वो स्पेशली कही थी कि जब आप लोग बैठे थे और एक वफाकी वज़ीर सवाल कर रहा था उसको आप कहना चाहिए था कि ये आप गलत है और आप उनके कहने पे आ गए और इसको आप नेगेटिव ना लें. मैंने सहाफ़ियों के लिए कभी, मैं तो बड़ी प्यार मोहब्बत से आपको तब से कह रहा हूँ, तो मेहरबानी करके ये स्पिन ना डालें ख़ासतौर पे मेरे सामने इन चीज़ों का. सेकेंडली आप अपनी होमवर्क करके सवाल जो कोर्स में है उससे क्या करें. आप उनकी बजट पढ़ी नहीं और आपने सवाल कर दिया और तब से कह रहे हैं कि मैं बजट पे सवाल करूंगा. वो व्हाट्सएप देख रहा है. अब व्हाट्सएप देख रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन. और 9वीं से 12वीं जमात तक रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट और सालाना निगरानी फीस की मद में 2 बिलियन रुपए आप करते हैं. ये पैसे जाते कहीं कि पिछले 3 साल से ये पैसे बोर्ड को नहीं मिल रहे. 2 करोड़ दिए, 5 करोड़ दिए, सब 3 अरब रुपए बोर्ड के आपके वाजिब रहता है जो आप लोग नहीं दे पाए. नंबर 1. साथ लिखा है कि जो पोजीशन होल्डर एवं ग्रेड वाले बच्चे हैं उन्हें इनाम मिलता था. सिर्फ 2018 में इनाम दिया गया, उसके बाद 3 साल से इनाम मिलना बंद हो गया. ये रकम भी कहाँ जा रही है. फिर नीचे हायर एजुकेशन के लिए तो रकम रखी थी, इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के लिए अलग से भी रकम रखी गई है. उसमें कुछ तो बेहतर है लेकिन एनईडी के लिए 300 मिलियन और फिर आईपीएस सेंटर, आईबीए कराची, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल, ये वो इंस्टीट्यूट हैं जो सिंध हुकूमत पर मुकम्मल इंतजाम नहीं करते. इनमें जितना कोई डालो मीट हो जाते हैं. इसके मुकाबले में कराची यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत ये है कि वहाँ तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं. तो ये बजाय इन जो कुछ इन्हसार हैं उनको अगर आप इधर देते हो, दूसरा जो बोर्ड को पैसे नहीं मिल रहे वो पैसे कहाँ जाते हैं. देखिए सबसे पहले पैसे तो अगर एलोकेट होते और वो नहीं पहुँची किसी वजह से कहीं और नहीं जाते, वो रहते उधर ही हैं. सबसे पहला सवाल तो ये कोई अगर उसकी लाइबिलिटीज़ हैं तो उनको देख के हम पूरा कर देंगे. वो भी मैंने देखा था कि जो ख़त लिखते हैं और जवाब नहीं आते. मेरे भाई मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ और आपने उसको स्पिन दूना से दे, आप दें यार, आप लोग को इजाज़त है. मैं माइंड नहीं करता, कहा भी नहीं. आपने सवाल किया तो अभी मैंने कह दिया उस पर. सेकेंडली यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम 5 अरब रुपए पिछले साल रखे थे, अगले साल 6.5 अरब रुपए रखे हैं. कराची यूनिवर्सिटीज़ को इस वक्त मुझे पूरा याद नहीं है, 497 मिलियन एक और 300 मिलियन और इस गुज़िश्ता साल में दिए गए और अगले साल में भी वो एक स्पेशल ग्रांट भी दी गई. अगले साल में भी वो 6.5 अरब, इसके 5 से 6.5 हो गए, बढ़ गई है. कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं जैसे वो एनडी की मैं बात की थी जो थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए दिए गए हैं. जो डेवलपमेंट की नई चीज़ें उसके लिए ग्रांट दी गई है. जो इंस्टीट्यूट ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी है उसको इसलिए दी गई कि उस पर हम एक नया यूनिट क्रिएट कर रहे हैं. बाकी जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ की सपोर्ट है वो तो सिंध हुकूमत करती है. इसको अगेन स्पिन देना, मैंने ये कई जगह पे देखा था. कराची यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी का भी एक आया था आपका इसी तरीके का एक ट्वीट मैंने देखा था कि सिंध यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं दिया और फलानी. हमने बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी को 200 मिलियन दिए इसलिए कि वो डेवलपिंग स्टेज पे उसको चाहिए वो पैसे. जो यूनिवर्सिटी आपकी इस्टेब्लिश्ड हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं और उसके लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं. थैंक यू जी.